بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ تمام دانشوروں کے سامنے اور ادب والوں کے سامنے مجھ بے ادب کو بلا لیا، مشکور ہوں۔ اور پھر بالخصوص اس عمارت میں، اس فاؤنڈیشن میں جو ایک نہایت ہی عظیم شخصیت کے نام سے منسوب ہے، اس میں ایک فلم ایکٹر طفل مکتب یہاں کھڑا ہوں۔ یوں میں کہنے میں حق بجانب ہوں کہ جب میں اس عمارت کے دروازے میں داخل ہوا اور خالد محمود صاحب کے کمرے میں داخل ہوا اور سامنے میں نے مولانا ظفر علی خان صاحب کی تصویر دیکھی تو میں نے اپنے کردار کا قد اونچا محسوس کیا۔ یہ میرے لیے بہت بڑا اعزاز ہے۔ نہ جانے خالد بھائی آپ نے جان کر یہ ڈیٹ رکھی ہے یا حسن اتفاق سے ہوئی ہے۔ 27 تاریخ ہی مولانا ظفر علی خان کا انتقال ہوا تھا۔ سن بے شک وہ 1956 تھا اور نومبر کا مہینہ تھا، لیکن تاریخ 27 تھی اور آج بھی 27 تاریخ ہے۔ 27 کا 7 اور 2 9 بنتے ہیں، اور یہ 9 نمبر جو ہے کیروز کی فلسفی کے مطابق بہت بڑی عظیم شخصیتوں کا ہوتا ہے۔ اب میں کیا بات کروں، موضوع تو ہے یادیں اور باتیں، تو جہاں تک باتوں کا تعلق ہے تو باتیں باتیں ہی ہوتی ہیں، اور بہت باتیں ہوتی ہیں۔ ان باتوں میں بہت جھوٹ بھی ہوتا ہے۔ اگر ان باتوں میں عمل نہ ہو تو وہ باتیں بیکار ہیں۔ اب میں کیا، آج کل بھی ہم بہت باتیں سن رہے ہیں، لیکن اس میں بس باتیں ہی ہیں، وہ عمل نہیں ہے۔ میں باتیں تو بہت ہیں، اور جنونی لوگ ہی ہوتے ہیں جو کوئی مقصدیت حاصل کرنے کے لیے کچھ کام کرتے ہیں۔ جنون ہی ہوتا ہے جس سے آپ منزل حاصل کر سکتے ہیں۔ قائد اعظم بابا قوم نے بھی کہا تھا کہ ڈونٹ ڈرائیڈ فینیٹکس، جنونی لوگوں کو برا مت کہو۔ If I were not fanatics, there would have been no Pakistan. اگر میں جنونی نہ ہوتا تو پاکستان ہی نہ بنتا۔ تو جنون ایک مثبت حوالے سے، اس میں عشق بھی ہوتا ہے، اس میں جد و جہد بھی ہوتی ہے۔ تو جنونی لوگ ہی منزل کو حاصل کرتے ہیں اور مقصدیت کو حاصل کرتے ہیں۔ اور پھر یادوں پر آؤں تو یادیں تو بہت تکلیف دہ ہے، کیونکہ جو ظاہر ہے یادیں ماضی ہی کی ہوتی ہیں، اور ماضی کا دور جو تھا وہ بہت ہی شاندار سنہری دور تک گزرا، جب ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا تھا، گاڑی بھی نہیں ہوتی تھی، ایئر کنڈیشن بھی نہیں ہوتا تھا، یہ موبائل بھی نہیں ہوتے تھے، یہ آسانیاں نہیں ہوتی تھی، تب بھی ہم بہت خوش تھے۔ اور تو اسی لیے تو شاعر نے کہا نا کہ یاد ماضی عذاب ہے یا رب، چھین لے مجھ سے حافظہ میرا۔ تکلیف پہنچتی ہے ان یادوں کو یاد کر کے یا ان یادوں کا ذکر کر کے۔ میری ابتدا، جیسے آپ نے فرمایا کہ
جنم تو میرا پیدا تو میں سندھ میں حیدرآباد سندھ میں ہوا، اور بڑے میرے ہمارے آبا و اجداد سیون شریف سے تعلق رکھتے تھے۔ سیون شریف حضرت قلندر لال شہباز رحمۃ اللہ علیہ کی نگری، اس میں ہم نال نشینوں میں بیٹھنے والے۔ میری ہم نے نانا کو تو نہیں دیکھا، میں بھی کوئی 8-10 سال کا تھا، میری نانی کو ہم نے دیکھا تھا۔ تو ہمارا گھر جو ہوتا تھا وہ جو، اگر آپ لوگ کبھی سیون شریف گئے ہوں اور مزار پر گئے ہوں تو وہ جو راستہ علم شریف کی طرف جاتا ہے، تو اسی کے راستے میں سائڈ میں قریب ہی ہمارا گھر ہوتا تھا، اور ہمارے نانا نے اسی کے ساتھ ہی چھوٹی سی مسجد بھی بنائی ہوئی تھی، اور اسی کے ساتھ ہی دوسری سائٹ پر پیر بیگن شاہ کا بازار بھی ہوتا تھا، بازار ہوتا تھا۔ بھٹو صاحب نے، شہید ذوالفقار علی بھٹو نے، وہ جب سڑک بنائی تھی تو ہم نے اپنا گھر بھی اس سڑک میں دے دیا تھا۔ اس کے بعد اب مسجد قائم ہے، اور اسی کے پیچھے پھر ہماری خالہ کا گھر ہے جو آج بھی ہے۔ تو اس طرح سیون شریف، اور سیون شریف کا جب ذکر ہوا تو ایک بات میں یاد کے ہی حوالے سے کہتا چلوں کہ ضیاء الحق کا زمانہ تھا، ننکانہ صاحب میں تاج الملوک صاحب ڈپٹی کمشنر ہوا کرتے تھے، ہمارے دوست تھے، اور سکھ حضرات ہر سال آیا کرتے تھے، نہ صرف ایسٹ پنجاب سے بلکہ پوری دنیا سے۔ تو وہ، اور اس کے علاوہ بھی جب ٹورسٹ لاہور میں آتے تھے تو جہاں وہ شاہی مسجد، شاہی قلعہ، رنجیت سنگھ کا دربار اور شالامار باغ دیکھنے جاتے تھے، تو وہاں وہ ہمارے اسٹوڈیوز میں بھی آتے تھے، ہمیں دیکھنے آتے تھے، ہماری شوٹنگ کو دیکھنے آتے تھے۔ بلکہ اگر ان کو میں شوٹنگ پر نہیں ملتا تھا تو کئی بار میرے گھر پر آ چکے تھے، اور ہم ان کی مہمان نوازی کرتے تھے۔ تو ننکانہ صاحب میں، اور ہماری یہ حکومتوں کی پالیسی رہی ہے کہ ہم سکھ بھائیوں کو ہر لحاظ سے ان کو انٹرٹین کریں، ان کا خیال رکھیں۔ تو تاج الملوک صاحب نے مجھے فون کیا کہ یار وہ سکھوں کی فرمائش ہے کہ ہم نے مصطفیٰ قریشی سے ملنا ہے، تو آپ آ سکتے ہیں۔ اچھا، ان کو پتا تھا کہ میں ضیاء الحق کے خلاف تھا، اور کھلا خلاف تھا، میرے بیانات بھی ہوتے تھے، میری انٹرویوز میں بھی میں باتیں کرتا تھا۔ تو میں نے کہا ہاں میں آ جاؤں گا۔ تو انہوں نے سرکاری گاڑی بھیجی تھی۔ اب مجھے یہ عجیب لگ رہا تھا کہ ضیاء الحق کے خلاف، اور میں حکومت کی گاڑی میں جا رہا ہوں لیکن جانا پڑا۔ اور وہاں ننکانہ صاحب میں جو دربار ہے، وہاں ایک آڈیٹوریم تھا، اس میں تمام جو آئے ہوئے سکھ حضرات تھے، اور اسٹیج پر شعراء بیٹھے تھے، جن میں جو آئے ہوئے سکھ تھے ان میں بھی شعراء تھے، اور وہ مشاعرہ احمد راہی صاحب کے زیر صدارت تھا، بہت بڑے شاعر گزرے ہیں ہمارے۔ طارق عزیز بھی تھا وہاں، تو مجھے بھی اسٹیج پر بٹھا دیا۔ تو اسٹیج، اور میں شاعر تو ہوں نہیں، لیکن جب مجھے بلایا مائک پر، میں نے ایک بات کی، میں نے کہا گل یہ کہ میں پنجابی نہیں، میری زبان پنجابی نہیں ہے، میں سندھی میری زبان ہے، پر مینوں فخر ایک گل تے ہے کہ میں اس شہر نال میرا تعلق ہے جدے دے بڑی عظیم شخصیت جڑی ہے، انہوں نے پہلی نیਂਹ رکھی تھی تواڈے دربار صاحب امرتسر وچ، بابا گرو نانک دی پہلی نیਂਹ رکھی سی، جنہاں دا مقبرہ لاہور وچ ہے، انہاں دا نام سی میاں میر صاحب۔ تے میں انہاں دے آبا و اجداد وچ ہوا۔ یہ جو میں نے کہا تو ست سری اکال، جو بولے سو نہار، جو نعرے لگنے شروع ہوئے، اور میرے آج کے ہاتھ چومے، اور میاں میر صاحب کے بابا گرو نانک کے بہت ان کے قریب تھے، اور ان کی تصویر واحد وہ ہیں جن کی تصویر خیالی
ان کی دربار صاحب میں لگی ہوئی ہے. تو یہ تو ایک سیون کے حوالے سے. سیون بڑا تاریخی شہر گزرا ہے. ملا فضل ابو الفضل اور ملا فیضی بھی جو اکبر اعظم کے بادشاہ کے نورتنوں میں سے تھے، تو اس حوالے سے سیون کا ذکر آیا. حیدرآباد میں پیدائش. میری بنیادی تعلیم جیسے آپ نے کہا کہ مدرسے میں ہوئی ہے، اور یہ مدرسہ میں آپ کو بتا دوں، آپ کی نالج میں شاید اضافہ ہو، کہ میہڑ سیون کے ہی قریب ایک چھوٹا سا شہر ہے، وہاں کے ایک عالم تھے سید علی اکبر شاہ صاحب. انہوں نے یہ مدرسہ قائم کیا تھا. وہ بانی تھے اس مدرسے کے، جو حیدرآباد میں تھا. حیدرآباد صدر کے علاقے میں تھا. مدرسۃ الجامعۃ العربیہ. ان کے جو مین سبجیکٹس تھے وہ عربی، قرآن حکیم کا تفسیر وغیرہ، اور شریعت کے احکامات، جو کہ بہت بڑی کتاب ہوا کرتی تھی، بنیۃ المصلی، یہ پڑھاتے تھے. بڑی بڑی داڑھیوں والے اور بڑی پگڑیوں والے سارے مولوی تھے، اور وہ مولوی تھے میہڑ کے، دادو کے اور پاٹ کے. یہ اندرون سندھ کے چھوٹے چھوٹے شہر ہیں وہاں کے. لیکن اہم بات یہ ہے کہ وہی مولوی بہترین انگلش پڑھاتے تھے، اور بڑی آسان کر کے انگلش پڑھاتے تھے. ایک مولوی ہوتا تھا، بڑی داڑھی پگڑی، وہ میتھمیٹکس پڑھاتا تھا، جیومیٹری، الجبرا، ارتھمیٹک. آج کل تو لیپ ٹاپ اور اس پہ کمپیوٹر پہ یہ وہ سارا ہے جس سے ذہن بیکار ہو گیا ہے. ان کے دماغ میں، ان کے ذہن میں یہ میتھمیٹکس ہوا کرتی تھی. اسی طرح جنرل ہسٹری، سائنس، یہ تمام وہ پڑھاتے تھے. فرسٹ اسٹینڈرڈ، سیکنڈ، تھرڈ اسٹینڈرڈ، 3 تک میں وہاں پڑھا تھا. اور کاش کہ آج بھی مدرسے جو ہیں لاکھوں کی تعداد میں ہیں، اس میں ایسی ہی تعلیم ہونی چاہیے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. کہ دنیا کی تعلیم بھی دنیا میں نیکی دے، اور آخرت میں دین اور دنیا دونوں ہونے چاہیے. وہاں سے پھر میں گورنمنٹ ہائی اسکول حیدرآباد میں 4th 5th 6th اور میٹرک میں نے کیا. ایک واقعہ میں آپ کو اب یادوں میں جب بات آتی ہے یاد، تو ایک دن کلاس ٹیچر نے کہا کہ ہیڈ ماسٹر صاحب کا سرکولر آیا ہوا ہے کہ فلاں تاریخ پر اسٹیج ڈرامہ ہے، اور آپ لوگوں نے ٹکٹ لینا ہے، وہ دیکھنا ہے. میں ذرا بچپن سے یا نوجوانی ہی سے میں تھوڑا سا باغی قسم کا بھی تھا. میں کھڑا ہو گیا. میں نے کہا سر، ہم تو کلاس میں پڑھتے ہیں، فیس دیتے ہیں، تو ہم کیوں ٹکٹ 2 روپے کا ٹکٹ تھا، ہم کیوں ٹکٹ خریدے؟ نہیں، وہ آپ نے ٹکٹ خریدنا ہے تبھی ڈرامہ دیکھ سکیں گے. میں نے کہا میں تو نہیں خریدوں گا. وہ جناب میں نے 3-4 اور لڑکوں کو بھی اپنے ساتھ ایک گروپ بنایا. اب وہ گورنمنٹ ہائی اسکول جو ہے وہ ای شیپ کی بلڈنگ ہے. تو جس دن وہ ڈرامہ تھا میں آیا تو اس کے دونوں سائڈوں پہ سیڑھیاں تھیں، اوپر آڈیٹوریم تھا، بہت بڑا آڈیٹوریم تھا. تو انہوں نے آڈیٹوریم بند کیا ہوا تھا، جانے نہیں دیا، دوسری سیڑھی سے بھی نہیں جانے دیا. تو ای کا جو بیچ کا وہ شوشہ ہوتا ہے، اس میں میں چیٹوں پہ ہاتھ رکھ کر میں اوپر چڑھ گیا. اور وہاں پھر بڑی بڑی کھڑکیاں تھیں جس سے پھلانگ کر تو کوریڈور میں آتے تھے، اور پھر ہال تھا. ابھی میں پھلانگ ہی رہا تھا تو ایک زبردست رعبدار آواز آئی کہ اسٹاپ دیئر. میری تو نکل گئی تھی. یہ نکل اس لیے گئی کہ ہم استادوں کا بڑا احترام کرتے تھے، آج بھی کرتے ہیں. وہ استاد تھے غلام محمد شاہوانی صاحب، اس کا نام تھا. یورپین جیسے تھے، سرخ سفید سوٹ میں اور ترکی ٹوپی پہنتے تھے. اور میں نے وہیں سے نیچے جمپ کیا، میرے دونوں ٹخنے بیٹھ گئے. وہ اوپر سے بھاگے، دوڑ کر آ کر مجھے اٹھایا. تانگا اس وقت رکشے بھی شاید نہیں تھے، تانگا بلوایا، اس میں مجھے بٹھا کے مجھے خود گھر
انہوں نے پہنچایا. اور پھر گھر میں والدہ نے اپنا وہ ہلدی اور تیل وغیرہ وہ لگا کے وہ بینڈیج کر دیا. تو دوسرے دن پھر وہ ہیڈ ماسٹر صاحب مجھے گھر میں پوچھنے آئے. یہ ہوتے تھے استادان. تو ایک تو یہ واقعہ اس طرح کا ہو گیا. میٹرک کیا، اس کے بعد گورنمنٹ کالج آیا، وہاں فرسٹ ایئر آرٹس میں نے ایڈمیشن لی. اور فرسٹ ایئر کا 2 ٹرم ہوتے ہیں، تو ایک ٹرم یا آدھا ٹرم وہ فرسٹ ایئر آرٹس میں گزرا. تو میرے جتنے کلاس میٹس تھے انہوں نے سب نے انٹرمیڈیٹ سائنس میں ایڈمیشن لی تھی، اور اس کے بھی 2 ٹرمز ہوتے تھے، انٹرمیڈیٹ سائنس بایولوجی. تو میرے جتنے بھی دوست، آج کل وہ تمام دوست بڑے بڑے ڈاکٹرس ہیں، وہ لندن میں ہیں. ویسے بھی یہاں سے پاکستان سے جو ہمارا انٹلیکٹ ہے وہ سب باہر چلا گیا ہے لاکھوں کی تعداد میں. یہ ہمارا قومی المیہ بھی ہے، معافی کے ساتھ. تو انہوں نے کہا کہ یار تو کہاں آرٹس میں چلا گیا ہے، یہاں ہمارے ساتھ آنا، سائنس میں آ، وہاں لڑکیاں بھی ہیں، کو ایجوکیشن ہے. میں نے کہا اچھا. میں نے کہا اب ایک ٹرم تو ہو گیا ہے، تو اب میں کیسے آ سکتا ہوں. تو میرے دوست تھے قاضی عابد ہوتے تھے، منسٹر بھی رہے ہیں پاکستان کے، اور 2 بھائی تھے، قاضی اکبر اور قاضی اکبر جو تھے وہ ان سے بڑے بھائی تھے، وہ مسلم لیگ میں تھے، قائد اعظم صاحب کے ساتھ تھے، اور بڑی یہ بھی 7 شریف سے تعلق رکھتے تھے. تو وہ منسٹر آف ایجوکیشن تھی. تو کہنے لگے میں چاچا کو کہہ دوں گا، آپ کا ٹرم وہ شفٹ کروا دیں گے. تو ڈاکٹر ڈیوارٹ تھے پرنسپل، وہ پھر قاضی اکبر نے ان کو فون کیا. انہوں نے مجھے، تو اب پہلے ٹرم کی جو 4 جرنلز ہوتی تھی، فزکس، کیمسٹری، زولاجی اور باٹنی، وہ ساری میں نے مکمل کی، اور میں جناب انٹرمیڈیٹ سائنس میں آ گیا. اب دوسرا ٹرم جب شروع ہوا تو مجھے سائنس بڑا مشکل سا لگا. میرا کوئی تھا ہی نہیں توجہ. پھر میں انٹرمیڈیٹ آرٹس میں ہو گیا. اس طرح بہرحال بی اے کیا. بی اے کے بھی بی اے جونیئر، بی اے سینئر ہوتے ہیں. منسٹر بنتے ریڈیو میں بچے نا، وہ نہیں منسٹر نہیں، اپنا وہ سندھ یونیورسٹی سے پھر وہ گریجویشن کیا. اس کے بعد پھر ایم اے کیا، ایم اے ان مسلم ہسٹری. اور اس طرح میری ایجوکیشن جاری رہی. اچھا 1956 میں حیدرآباد میں ریڈیو اسٹیشن کی انسٹالیشن ہوئی. اس ریڈیو اسٹیشن کی اوپننگ اس دور کے وزیر اطلاعات و نشریات پیر علی محمد شاہ راشدی صاحب نے کی تھی. اور میری بیوی نہیں تھی، روبینہ، ان کے حضرت شاہ عبداللطیف بھٹائی رحمۃ اللہ علیہ کے کلام سے وہ آن ایئر ہوا تھا، وہ ریڈیو پہ. وہ شاہ صاحب کی کافی تھی، پیرے پوندی سان چوندی سان رہی ون رات ببور میں، بڑی مشہور کافی تھی، سر کوہیاری میں. یہ کوہیاری سر جو میں کہہ رہا ہوں، یہ شاہ لطیف بھٹائی رحمۃ اللہ علیہ کے، اب ان کا ذکر اگر آیا ہے تو وہ بھی میں بتاتا چلوں کہ ان کی 7 ہیروئنس آف شاہ کہتے ہیں، سہنی، سسی، مومل، سورٹھ، لیلا، یعنی تو ان کے راگ بھی شاہ صاحب نے خود کمپوز کیے تھے. ولی اللہ بھی تھے اور شاعر بھی تھے. تو اور آخر میں تھا سر کیڈارو، جو کہ شہدائے کربلا کے حوالے سے تھا. تو کیا بات کر رہا تھا؟
بینا کا آپ بتا رہے تھے، وہ اوپننگ اس سے ہوئی تھی، وہ 1956 میں ریڈیو پاکستان حیدرآباد کی. اب ہمیں بڑا جذبہ کہ بھائی ہمارے شہر میں ریڈیو اسٹیشن کھلا ہے تو ہمارا اس سے تعلق ہونا چاہیے، کیوں نہ ہو. تو میں نے انٹرویو وغیرہ دیا. ایک تو خیر پوسٹ ایڈورٹائز ہوئی تھی فار اسٹوڈیو کمشنر، میں نے اپلائی کیا. اب مجھے انٹرویو کے لیے بلایا تو اس وقت ان کو چاہیے بھی تھے میٹرک پاس اسٹوڈیو کمشنر کے لیے. تو نہیں، اس میں میٹرک پاس نہیں چاہیے تھے، بس وہ اسٹوڈیو ایگزیکٹو کے لیے تھے، کمشنر کے لیے تھے. میں انٹرویو کے لیے گیا تو جو انٹرویو لینے والے تھے ڈائریکٹر ریڈیو کے، کہنے لگے جی آپ تو پڑھے لکھے لگتے ہیں، آپ نے کیا کرنا ہے اس میں؟ میں نے کہا جی ریڈیو اسٹیشن پہ میں اسٹوڈیو کمشنر بنوں گا. کہنے لگے آپ کو پتہ ہے یہ اسٹوڈیو کمشنر کیا ہے؟ یہ کہ اسٹوڈیو کمشنر ہے، اسٹوڈیو سے ہی تو تعلق رہا نا ہوگا. کہنے لگے جی یہ اسٹوڈیو کمشنر چپراسیوں کا ہیڈ ہے. چپراسیوں کے ہیڈ کو اسٹوڈیو کمشنر کہتے تھے. اور چلو وہ نہیں کیا. پھر پوسٹ ایڈورٹائز ہوئی تھی اسٹوڈیو ایگزیکٹو، وہ فرسٹ ایئر آس پاس کے لیے تھے. تو اس کے لیے میں نے کہا میں اپلائی کیا کروں، انٹرویو کیا دوں، میں چاچا کے پاس چلا جاتا ہوں. چاچا یعنی پیر علی محمد راشدی صاحب حیدرآباد آئے ہوئے تھے، ایک ریسٹ ہاؤس میں ٹھہرے ہوئے تھے، میں ان کے پاس چلا گیا. تو ان کے پاس اسمبلی کے ممبر وغیرہ یہ سارے بیٹھے تھے. تو میں نے جا کے اپلیکیشن لکھ کے گیا تھا، میں نے جا کے دی. کیا ہے بابا، کیا ہے کیا ہے؟ میں نے کہا چاچا یہ ریڈیو میں مجھے. اچھا، ارے بخاری، زید بخاری ڈائریکٹر جنرل ریڈیو پاکستان. ایسا ڈائریکٹر جنرل پھر کوئی آیا ہی نہیں، بڑی شخصیت. وہ ریڈیو دلی کے بھی وہ ڈائریکٹر رہ چکے تھے. بڑی بھرپور آواز ہوا کرتی تھی ان کی. اور ان کو بلایا، وہ دوسرے کمرے میں تھے، وہ آئے کہ بابا دیکھو یہ لڑکا کیا کہتا ہے. بخاری صاحب مجھے ایک طرف لے گئے. اب مجھے سفید ٹراؤزر اور سفید شرٹ پہنی ہوئی تھی ہاف سلیوز کی. میں ان دنوں اپنا جم نے وہ باڈی بلڈنگ بھی کرتا تھا. باڈی بلڈنگ تو انہوں نے اپلیکیشن دیکھی اور میرا اپنا جائزہ لیا پاؤں سے لے کر سر تک. کہنے لگے ویل جینٹلمین یو ہیو اے ویری گڈ فزکس. میرے یہ ہاتھ لگا کے پھر یہاں. اچھا، تب میں ہفتے میں 1 یا 2 بار شیو بناتا تھا، روز تو بناتا نہیں تھا. تو میرے یہاں ہاتھ پھیرے کہ یو ہیو ناٹ شیوڈ ٹوڈے اینڈ یو آر اپلائنگ فار دی پوسٹ آف ایگزیکٹو. میں نے کہا سر آئی مسٹر ٹوڈے میں نہیں کرتا. تو کہنے لگا آپ کو پتہ ہے کہ یہ کیا ہے؟ وہ اسٹوڈیو ایگزیکٹو کی پوسٹ تھی، اسٹوڈیو کی مینٹیننس. جب آپ اسٹوڈیو کی اپنی مینٹیننس نہیں کر سکتے تو اسٹوڈیو کی کیا مینٹیننس کریں گے؟ یعنی پرانے لوگوں کی تھی. تو بہرحال کیا کہ اوکے میٹ می دی آفس. چلو آفس تو میں نہیں گیا. اور پھر مجھے ویسے ہی ریڈیو والوں کو آوازوں کی ضرورت تھی، فیمیل بھی میل بھی. وہ انہوں نے اسکولس میں کالجز میں ادھر ادھر پرنسپلس کو کہا تھا. تو پھر میں گیا تھا. تو میرا پہلا پروگرام ریڈیو پاکستان حیدرآباد سے جو آن ایئر گیا، ہمیں یہ نہیں پتا تھا کہ ہماری آواز کوئی قابل نشر ہے بھی کہ نہیں، وقت براڈ کاسٹ ہے بھی کہ نہیں، بس ایک ریڈیو اسٹیشن ہے جی. اب وہ جناب مجھے پھر فون آیا، میں گیا اور آڈیشن لی تھی انہوں نے. اور تو پہلا پروگرام جو سندھی میں تھا، اسانجو پاکستان، میرا پاکستان تب بھی اور آج بھی. اور وہ ایک ہوتا ہے فیچر، ایک ہوتا ہے ڈرامہ. یہ فیچر تھا. فیچر میں ہوتا ہے راوی نمبر 1، راوی نمبر 2، راوی نمبر 3. تو میرا ایک راوی میں تھا. میں کچھ پیسے جیب میں ڈال کے گیا تھا کہ اب ہماری آواز
آن ایئر گئی ہے، فضا میں گئی ہے، تو ہم سے ضرور کچھ پیسے لیں گے۔ پروگرام کر کے میں باہر نکلا تو ابھی کھڑا ہی تھا، تو اسٹوڈیوز کے ساتھ ہی ڈیوٹی روم ہوتا ہے، تو ڈیوٹی آفیسر نے وہ چپراسی آیا کہ جی ڈیوٹی آفیسر بلا رہے ہیں۔ میں نے کہا ہاں ابھی پیسے دینے ہیں۔ تو میں ڈیوٹی آفس میں گیا تو انہوں نے مجھ سے کانٹیکٹ پہ سائن لیے، سائن لے کر مجھے 10 روپے کا چیک دیا بجائے لینے کے۔ تو یہ پہلی کمائی تھی میری، 10 روپے کا چیک۔ اچھا، اس سے پہلے بھی میری ایک کمائی ہو چکی تھی، اس کا بھی میں ذکر کرنا چاہوں گا کہ جب میں مدرسے کی بات کر رہا تھا نا، مدرسہ صدر میں تھا، اور اس کے پیچھے ہم شام کو جاتے تھے، تھوڑی دور تھا، آرمی بیرکس ہوتی تھی، اور آرمی والوں کا گراؤنڈ ہوتا تھا جہاں ہم فٹ بال کھیلنے کے لیے جاتے تھے، اور مدرسے اور اس گراؤنڈ کے درمیان ایک سنیما ہوتا تھا، میجسٹک سنیما، تو وہاں سے ہی آتے جاتے تھے، گزرتے تھے، اور پیدل ہی جاتے تھے، گاڑیاں تو تھی نہیں نہ ہم افورڈ کر سکتے تھے۔ میرے والد صاحب ریونیو میں آفیسر تھے لیکن رشوت نہیں لیتے تھے، اس لیے گاڑی واڑی نہیں تھی، تو لیکن اللہ کا شکر ہے کہ کوئی محتاجی نہیں تھی، اور وڈیرے بھی ہم نہیں تھے، کوئی وہ بھی نہیں تھا۔ تو وہ اس سنیما میں ایک فلم لگی ہوئی تھی، برسات، راج کپور صاحب کی فلم، اس کا بہت بڑا بینر لگا ہوا تھا نرگس کا۔ اس فلم میں نرگس نے کشمیرن کا رول کیا تھا، اگر آپ لوگوں نے وہ فلم دیکھی ہو تو وہ کشمیرن تھی، تو ان کا لباس بھی وہ کشمیری تھا، اور انہوں نے جو زیورات پہنے ہوئے تھے وہ بھی کشمیری ثقافت کے تھے۔ تو جب میں گزرتا تھا تو مجھے بڑی اچھی لگتی تھی۔ نرگس خیر خود بھی خوبصورت تو تھی، لیکن اس کا حسن دوبالا ہوتا تھا اس کشمیری لباس اور کشمیری زیورات میں، اور کشمیر کے ساتھ مجھے نوجوانی ہی سے بڑی محبت تھی۔ میں نے پھر وہ گھر میں آ کر ان کی تصویر بنائی تھی پینسل سے۔ وہ تصویر جب میرے کلاس کا دوست تھا اس نے دیکھی تو اس نے کہا یار یہ مجھے دے دو۔ میں نے کہا نہیں، میں کشمیر کو بیچنا نہیں چاہتا، یہ میرے تب کے الفاظ ہے کہ میں کشمیر کو بیچنا نہیں چاہتا۔ وہ مجھے پیسے دینا 50 روپے 100 روپے دے رہا تھا، میں نے نہیں لیے، میں کشمیر کو نہیں بیچوں گا، لیکن بعض ہمارے انہوں نے تو کشمیر کو بیچی دی۔ تو یہ ایک چلتے چلتے بات ہو گئی۔ اچھا، اب میں آتا ہوں اس کے بعد کہ 1956 میں یہ ریڈیو کا تو 2 سال اس میں وہ کانٹریکٹ آتا تھا ڈرامہ وغیرہ کر تو 10 روپے ملتے تھے، اس کے بعد 15 روپے ہوئے، پھر 25 روپے ہوئے، اور پھر ہمیں ویکلی کانٹریکٹ ہوا، پھر فورٹ نائٹلی کانٹریکٹ ہوا، پھر منتھلی ہوا، پھر ایئرلی ہوا۔ جب ایئرلی کانٹریکٹ ہوتا تھا تو اس کو اسٹاف آرٹسٹ کہتے تھے، اور اس میں پھر میں نے اناؤنسمنٹس بھی کی، اناؤنسر بھی تھا، بچوں کے پروگرام کا انچارج بھی تھا، اور گیتوں بھری کہانی بھی میں پڑھتا تھا ریڈیو پر، اور ڈرامے بھی کرتا تھا، اور یہ سارے پروگرام حتیٰ کہ مذہبی پروگرام بھی میں کرتا تھا، کیونکہ وہ جو اسٹیشن تھی وہ 1 کلو واٹ کی تھی، ابتدائی تھی ابھی، اور شام کو 5 بجے سے 10 بجے تک اس کی ٹائمنگ ہوتی تھی۔ تو جمعے کے روز معرف القرآن کا پروگرام ہوتا تھا، ٹرانسمیشن اوپن ہوتا تھا۔ اچھا، وہ معرف القرآن کا پروگرام جو کہ کراچی ریڈیو سے صبح 6 بجے کے 7 بجے ہوتا تھا، وہ پھر تمام اسٹیشن سے، پاکستان کے اسٹیشن سے ریلے ہوتا تھا، اور حیدرآباد میں چونکہ
ایک کلو واٹ اسٹیشن تھی اور شام کی مجلس ہوتی تھی، تو وہاں پھر اسی وہ مولانا کے مفتی محمد شفیع صاحب کا درس ہوتا تھا. اس کے بعد پھر احتشام الحق تھانوی صاحب کا درس شروع ہوا. تو وہ سندھی میں تلاوت اور قرآن حکیم تو جو تھی وہی، لیکن اس کا تفسیر جو ہے وہ سندھی میں ترجمہ کر کے میں براڈ کاسٹ کیا کرتا تھا. اور جمعے ہی کو رات کو 9 بجے ڈرامہ بھی ہوتا تھا جس میں میں ہیرو کا رول کرتا تھا، کیونکہ ریڈیو میں کوئی شکل تو نظر نہیں آتی، تو اتنا بھی میں گیا گزرا تو خیر نہیں تھا، لیکن آواز ہی کی بات ہوتی ہے. تو خطوط آنے شروع ہوئے کہ یہ آواز ہم شام کو تلاوت کرتے ہوئے بھی سنتے ہیں، اور پھر 5 بجے، اور پھر رات کو عشق کرتے ہوئے بھی سنتے ہیں. تو ان کا یہ اعتراض نہیں تھا کہ میں کوئی غلط پڑھتا ہوں، لیکن یہی آواز ڈراموں میں بھی وہ ہوتی ہے تو وہ نہیں ہونی چاہیے وغیرہ. خیر یہ ریڈیو کے سلسلے تھے. ایک صبح میں پیدل آیا کرتا تھا گھر سے. صبح کا ٹرانسمیشن میرے حوالے تھا اناؤنسمنٹس کے لیے 6 بجے، میں 5:30 6 بجے میں گھر سے چلتا تھا اور ریڈیو اسٹیشن کے گیٹ پہ. ایک صبح جب میں آیا تو میں نے دیکھا گیٹ پہ آرمی کھڑی ہے، مجھے جانے نہیں دیا. تو مجھے نہیں پتا تھا کیوں. کہنے لگے ماشاء اللہ لگ گیا ہے اور آپ کون ہیں نہیں جا سکتے. تو ہمارے پاس ریڈیو کا کارڈ ہوا کرتا تھا، آئی ٹی کارڈ، وہ میں نے دکھایا. میں نے کہا میں تو اسٹاف آرٹسٹ ہوں اور میں نے اناؤنسمنٹ ٹرانسمیشن اوپن کرنا ہے، اناؤنسمنٹ کرنی ہے. پھر انہوں نے جانے دیا. وہ 1958 ایوب خان صاحب کا ماشاء اللہ. اندر آیا تو ڈیوٹی روم میں بجائے ڈیوٹی آفیسر کے بیٹھے ہوئے ایک آرمی ہی کا میجر تھا یا کرنل تھا، وہی بیٹھا تھا. اس نے کہا جی ہاں اب جو ہم لکھ کر دیں گے وہی آپ نے اناؤنس کرنا ہے. ٹھیک ہے، لیکن عزت کی انہوں نے، کوئی وہ زبردستی یا یہ وہ نہیں. اور وہ جو بھی لکھ کر دیا وہ پھر ہم نے اناؤنس کیا. یہ ایک سلسلہ گویا ماشاء اللہ کا چلا. اب آتا ہوں میں فلموں پر کہ فلم انڈسٹری، ویسے تو باتیں بہت ہیں، میں ان کو ٹائم نہیں ہوگا اتنا. ٹی وی میں بھی تھے آپ؟ نہیں وہ آتا ہوں ابھی تب تو نہیں، تب ٹی وی تھا ہی نہیں. ہماری طرف سے وقت کی کوئی پابندی نہیں ہے. ہمارا دل چاہ رہا ہے آپ باتیں کرتے جائیں اور ہم سنتے جائیں. جاری رکھیے. اچھا، ایک فلم کی شوٹنگ وہاں آئی، لوکیشن تھی حیدرآباد سے کوئی 25-30 میں. اچھا ہاں، اس سے پہلے اگر آپ نے مجھے اجازت دی ہے تو جب میں کالج میں پڑھتا تھا، ہاں نہیں یہی 58 کے بعد ماشاء اللہ ہی کے بعد، ابھی فلم کا نہیں آیا تھا، تو 1 یونٹ بنا تھا. 1 یونٹ میں سندھ والوں کو خاص طور پر، اور شاید کے پی کے والے بھی اس کے خلاف تھے کہ ان کے حقوق مارے جاتے تھے. اس میں مین جو ہیڈ آفس جو شہر بنایا گیا تھا وہ لاہور کا تھا، کہ اب حیدرآباد میں یا سندھ میں جن کے کام ہو رہے تھے ان کو لاہور آنا پڑتا تھا، تو بڑی مشکل. دوسری چیز جو اس ماشاء اللہ میں کی ہوئی تھی کہ سندھی زبان کو نصاب میں سے نکال دیا گیا تھا. یہ گویا ہماری زبان کاٹ دی تھی. زبانیں سب پیاری ہوتی ہیں، پنجابی ہو، اردو ہو، اور اردو تو بہرحال قومی زبان ہے، سرائکی ہو، بروکی ہو، پشتو ہو، بلوچی ہو، سب زبانیں ہماری اپنی ہیں، اور اصل زبان تو خیر محبت کی ہوتی ہے. تو اس پر بڑا احتجاج سندھ میں ہوا. میں بھی اس احتجاج میں شامل ہوتا تھا، اور ہم نے پھر ایک سندھی ادبی سنگت بنائی تھی. اس سنگت کے چیئرمین تھے شیخ ایاز صاحب، سندھ کے بہت بڑے شاعر گزرے ہیں. اس میں جو بھی ادیب تھے، تنویر عباسی، بردہ سندھی، نیاز ہمایونی، اور انٹلیکچوئلس تھے ابراہیم جویو وغیرہ، یہ سارے بڑے اس میں شامل تھے.
میں بھی تھا اور ممتاز مرزا وغیرہ، یہ بہت سارے بڑے بڑے ادیب شاعر دانشور. تو ہم پھر میں کالج کے اسٹوڈنٹس کے ساتھ ہم جلوس نکالتے تھے، جلسہ نکالتے تھے. تو آرمی ہمیں ٹرکوں پہ بٹھا کر بولاڑی چھوڑاتی تھی. یہ بولاڑی حیدرآباد سے کوئی 20-25 میل دور ہے، ایک گاؤں ہے، وہاں چھوڑ آتی تھی. خوش قسمت تھے آپ، تو آج کل کا دور نہیں تھا. وہ بس وہاں چھوڑ آتی تھی، ہمیں اغوا نہیں کرتے تھے آج کل. تو اچھا، پھر ہم وہاں سے پتھروں اور ریت کے ٹرکس آتے تھے، تو ہم اس میں بیٹھ کر پھر ہم حیدرآباد، پھر وہی جلسے جلوس کے جیون یونٹ نامنظور اور سندھی بولی کو اپنا نصاب میں شامل کرو، یہ ہمارا مطالبہ تھا. اس حوالے سے پھر ہم نے سندھ کا ٹور کیا، جس میں یہ تمام شعراء وغیرہ اور نواب شاہ، شکارپور، سکھر، میرپور، جیکب آباد، خیرپور، یہ جتنے بھی سندھ کے شہر ہیں، وہاں جا کر وہاں کے لوگوں سے دستخطیں لی کہ اچھا، وہ ہم رسیدیں چھپوا نہیں سکتے تھے، پابندی تھی. لیکن اسی ہماری ٹیم میں ایک بڑے ہی، وہ بھی میں جنونی ہی کہوں گا، مقبول بھٹی نام تھا، وہ سندھ یونیورسٹی پریس کے مینیجر تھے. انہوں نے ہمیں چھاپ کر دی تھی یہ. تو ہمارا مقصد تھا کہ اس کا پوری سے دستخطیں لے کر اور ایک پورا ویٹو بنا کر ہم ایوب خان صاحب کو پیش کریں گے. ایسا ہی کیا. خیر، نواب کالا باغ تھے 1 یونٹ کے گورنر، اور 1 یونٹ بل ختم ہوا، ٹوٹ گیا، اور سندھی کو بھی نصاب میں شامل کر دیا. تو سندھی کی زبان کی اگر بات کی جائے تو شاید آپ لوگوں کو نہیں پتہ کہ دنیا کی جتنی بھی زبانیں ہیں ان کے الفابیٹک لیٹرز جو ہیں، الف بے پے تے سے، وہ کسی کے 26 ہیں، کسی کے 30 ہیں، کسی کے 32 ہیں، اس طرح ہیں. لیکن سندھی واحد زبان ہے جس کے الفابیٹک لیٹرز 52 ہیں، 52. تو جب ہم 52 الفاظ پر پروناؤنس کر سکتے ہیں تو دنیا کی کوئی بھی زبان ہمارے لیے مشکل نہیں ہے. بلکہ اسی زبان کے حوالے سے میں آپ کو اور واقعہ بتا دوں. میں اپنی بیگم مرحومہ کے حوالے سے، روبینہ قریشی، انہوں نے بڑے گانے گائے ہیں، بڑے. انہوں نے، وہ کیا ہے کہ کالج اسکول میں میلاد شریف ہوتا تھا تو نعتیں پڑھتی تھی، یا اسکول میں اسمبلی ہوتی تھی تو اس میں قومی ترانہ گاتی تھی. تو آواز تھی، سر تھا، لے تھا. تو جب ریڈیو والوں کو، حیدرآباد ریڈیو والوں کو جب ضرورت تھی تو ان کی پرنسپل تھی آپا شمس عباسی، جو کہ بڑی ایجوکیشنسٹ تھی، ایجوکیشن کے حوالے سے ان کی بڑی خدمات تھیں. وہ ان کو لے آئی تھی ریڈیو میں. ان کا اصل نام تھا عائشہ، برقعے میں ہوتی تھی. تو ریڈیو پہ جب آئی تو انہوں نے ان کا نام روبینہ رکھ دیا. اور ویسے سندھ میں کیا، میرا خیال ہے پنجاب میں بھی اندر آج کل اتنا نہیں ہے، لیکن پہلے تو بہت تھا کہ اس موسیقی وغیرہ میں، حالانکہ ٹیلنٹ بہت ہے لیکن گھروں میں ہی ہے، باہر نہیں نکلتی، خاص طور پر لڑکیاں یا خواتین. تو وہ واحد ایسی تھی جو انہوں نے عارفانہ کلام سے ہی شروع کیا. شاہ عبد اللطیف بھٹائی کا سچل سرمست، بے کس، بے دل، بابا بلے شاہ، خواجہ غلام فرید صاحب کا، وہ یہ کلام کا ہے. لیکن پھر بعد میں جدید شعراء کا، غزل، گیت، اردو، سندھی، پشتو. اچھا، اس زمانے میں یکجہتی کی اگر بات کروں، ریڈیو اسٹیشن کی چین بکنگز ہوتی تھی. حیدرآباد کی آرٹسٹ پشاور ریڈیو سے پروگرام کرنے جاتی تھی. پشاور کی آرٹسٹ یا کا آرٹسٹ حیدرآباد یا لاہور آ کر پروگرام کرتا تھا. وہ معشوق سلطانہ ہوا کرتی تھی، مرید بلیدی ہوتا تھا، ساردہ بجاتا تھا. بلوچستان سے فیض بلوچ ہوتا تھا، وہ لاہور آتا تھا، یا لاہور سے ادھر جاتے تھے. اسی طرح جب ایسٹ پاکستان تھا تو وہاں سے لیلا ارجمند بانو، فردوسی بیگم آیا کرتی تھی. اور لاہور سے یا حیدرآباد سے یا وہ
ڈھاکہ, چٹگانگ, راجشاہی, میری بیوی بھی جا چکی جو وہاں جا کر بنگالی میں گانا گاتی تھی. تو یہ ایک قریب قربتوں کے حوالے سے یہ ایک سلسلہ ہوتا تھا. آج کل تو خیر وہ اس پاکستان تو ہے نہیں, تو ویسے بھی میرا خیال ہے نہیں ہے. اچھا, پھر ریڈیو پاکستان حیدرآباد کی ایک خوبی تھی کہ جشن سالگرہ ہوتا تھا. سالگرہ جب بناتے تھے تمام پاکستان کے جتنے بھی آرٹسٹ, 3 دن ہوتا تھا جس میں ایک دن عارفانہ کلام سندھی کا, دوسرے دن سازوں کا, آخری ہوتا تھا کلاسیکل. کلاسیکل میں نزاکت علی خان صاحب, اپنا امانت علی خان, اور وہاں حیدرآباد کے استاد امید علی خان, منظور علی خان, یہ سارے وہاں ہوتے تھے. اچھا, حیدرآباد ریڈیو کی ایک اور بات میں آپ کو بتاؤں کہ اس میں ایک کمیٹی تھی, ٹیلنٹ ہنٹنگ کمیٹی. یعنی دیہاتوں میں جا جا کر, بڑا آج بھی وہاں ٹیلنٹ ہے لیکن ان کے پاس کوئی وہ موقع نہیں ہے کہ ان کے فن کو, ان کے ٹیلنٹ سے استفادہ کیا جائے, ان کو باہر لایا جائے. تب اس کے چیئرمین ہوا کرتے تھے مختوم محمد زمان طالب المولا صاحب, مختوم امین فہیم کے والد, اور ایک سردار محمد علی شاہ جاموٹ ہوتے تھے, ایس گل ہوتے تھے, میر فضل علی ٹالپور ہوتے تھے. میر فضل علی ٹالپور خود طبلہ, بہترین طبلہ بجایا کرتے تھے, بلکہ ہمارے ریڈیو اسٹیشن میں ایک طبلہ نواز تھے فیاض خان, پروفیشنل طبلہ نواز تھے. وہ ان کے پاس جاتے تھے اور ان کی آپس میں مقابلہ ہوتا تھا. تو ایک بار میر فضل علی ٹالپور نے طبلہ بجا کے کہا کہ اس کے پتہ نہیں 17.5 کے 16.5 ماترے ہیں, وہ نکال کے دکھاؤ. اب وہ پروفیشنل طبلہ نواز ساری رات لگا رہا, نہیں نکال سکا. بالآخر جب صبح ہونے والی تھی تو وہ نکال لیا اس نے. میر صاحب اتنے خوش ہوئے کہ ان کی بڑی ہی قیمتی گھوڑی تھی وہ ان کو انعام میں دے دی. وہ گھوڑی لے کر تو آیا, اس کو خود کھائے یا اس کو کھلائے. وہ تو بیچارہ تو ریڈیو اسٹیشن کے ہی لان میں وہ بندھی رہتی تھی, تو لان کا گھاس کھاتی تھی. وہ تنگ آ گئے تھے, وہ پھر اس نے بیچ دی. تو یہ مطلب ہے, میں آپ کو بتاتا ہوں یہ فن اور ادب اور اس حوالے سے کیا کیا کچھ نہیں تھا, اور آج کل تو مجھے فقدان سا لگتا ہے. اور اب میں پھر بات کہاں سے کہاں نکل جاتی ہے, تو روبینہ کی بات. چائنا اور پاکستان کے تعلقات ایوب خان کے زمانے میں, شہید ذوالفقار علی بھٹو وزیر خارجہ, بانی اگر چائنا اور پاکستان کی دوستی کے ہے تو وہ بھٹو صاحب ہے. اور تو بھٹو صاحب نے, میری وائف روبینہ, شی واز دی فرسٹ لیڈی سنگر جو چائنا گئی تھی. بھٹو صاحب نے بھیجا تھا, ماؤ زی تم کے ڈنر میں وہیں چائنیز زبان میں گانا سیکھ کر تو گا دیا. چائنیز زبان میں گانا سیکھ کر گویا چائنا اور پاکستان کو مزید اسٹریتھن کیا. پھر بھٹو صاحب نے ان کو انڈونیشیا بھیجا تھا ڈاکٹر سریکارڈو کے, ان کے ڈنر میں انہوں نے گایا. تو وہاں ایک بڑی عجیب سی بات ہوئی. تب میری بیوی نہیں تھی لیکن ہم ریڈیو میں ساتھی تھے, وہ میوزک میں ہوتی تھی, ڈرامے بھی کرتی تھی ریڈیو سے, اور میں ڈراموں میں ہوتا تھا. تو وہاں ایک ایسی بات ہو گئی کہ وہ کیا کہتے ہیں, پراندہ کہتے ہیں, پراندہ کہتے ہیں, سندھی میں کہتے ہیں سنی. وہ ایک ثقافتی پراندہ سندھ کا ہوتا ہے, بڑا خوبصورت سا, وہ لگائے ہوئے تھی. تو سریکارڈو کے لیے یہ کوئی بڑی عجیب چیز, اس کی تصویر بھی ہے میرے پاس, عجیب چیز تھی. اس نے کہا کہ واٹ از دس, کیا ہے, کے ٹرانسلیٹرس بھی تھے, یہ وہ خود بھی انگلش بولتے تھے. تو اچھا, یہ ان کے ساتھ جو ہیڈ تھا وہ گیا ہوا تھا, زکات درانی تھے, وہ پھر لاہور میں بھی پروگرام پروڈیوسر رہے ریڈیو میں کے ٹی وی میں. تو اس نے اشارہ کیا کہ اتار کے دے دو, گفٹ کر دو, گفٹ کر دو. تو وہ تصویر بھی ہے کہ سریکارڈو وہ دیکھ رہا ہے, اور وہ پھر انہوں نے اس کو اتار کے گفٹ کر دیا تھا. یعنی یہ ہماری ثقافتی چیزوں کی قدر و قیمت, یہ اہمیت.
وہ سندھ ہو یا پنجاب ہو یا پشاور ہو یا بلوچستان ہو، لیکن شاید ہم قدر نہیں کرتے. یہ ہمارا قومی المیہ ہے. یہ سلسلہ ہوا اور ان کو پھر بلبل مہران کا خطاب بھی ملا، بھٹو صاحب نے دیا تھا. اور سیاست کے حوالے سے آپ نے بات کی، عمران خان کی وہ بہت وہ تھی. مجھ سے بھی پوچھا گیا تھا، یعنی پچھلے الیکشنز میں وہاں کراچی ہی میں تھے ہم، تو آئے تھے. میں نے ایک بیان دیا تھا، صحافیوں نے میڈیا نے مجھ سے پوچھا تھا، تو بیان دیا تھا کہ مجھے عمران خان کی، ابھی میں اس کے پارٹی میں نہیں تھا، آج بھی نہیں ہوں، لیکن یہ بیان ضرور دیا تھا کہ مجھے اس کے جسم میں بھٹو کی روح نظر آئی ہے. وہ یوں کہ جیسے شہید، اگر آپ نے دیکھا ہو یا پتہ ہو کہ شہید ذوالفقار علی بھٹو نے بھی کھلی جیپ میں کھڑے ہو کر پنڈی کے راجہ بازار میں وہ پیپر لہرایا تھا، جو کہ امریکہ سے سیکریٹری نے بھیجا تھا، وہ کیا تھا. اور کیسنجر جو آیا تھا وہ اور پھر ان کی جو اسلامی کانفرنس اور ایٹم بم اور تھرڈ دنیا کے نعرے، یہ وہ سارا اس کی پاداش میں وہ کیسنجر کہہ کے گیا تھا کہ عبرت کا انجام بنائیں گے وغیرہ، اور وہ کیا بھی، اور اپنوں ہی سے کروایا. یہی ہمارا المیہ ہے، اب اپنوں ہی سے کروایا. بہرحال اب میں کہاں سے کہاں نکل جاتا ہوں. آپ عمران کا اور بھٹو کا مقابلہ. ہاں، تو میں نے کہا تھا مجھے، تو اب عمران نے بھی جب وہ دھرنے میں تھا اور کنٹینر پہ اوپن آسمان کے نیچے، انہوں نے بھی وہ یہ کاغذ لہرایا تھا پہلے شروع میں. تو ایک مماثلت سی ہو گئی تھی. پھر ان کا جنونی عمران بھی رہا ہے، جنونی بھٹو بھی تھا اور جنونی عمران بھی رہا ہے. وہی جو میں نے قائد اعظم کا قول بتایا آپ کا کہ ڈونٹ رائڈ فینیٹکس، جنونی لوگوں کو برا نہ کہو. if I were not fanatic, there would have been no پاکستان. اگر میں جنونی نہ ہوتا تو پاکستان بھی نہ بنتا. تو عمران بھی جنونی ہے، یہ میں آپ کو بتا دوں. کیسا بھی ہے، کچھ بھی ہے، اس کی غلطیاں ہیں، یہ وہ اپنی جگہ پہ. میں پاکستان پیپلز پارٹی میں تھا. محترمہ بے نظیر بھٹو نے مجھے کلچر کا یہاں، بلکہ سارے پاکستان کا چیئرمین فخر زمان صاحب تھے، آج کل پتہ نہیں کہاں ہیں، بیمار ہیں. تو پھر ایک دور ایسا آیا کہ بی بی شہید ان سے ناراض ہو گئی تھی، پتہ نہیں کس بات پر. تو وہ جب ایک بار آئی تھی لاہور، ہم رہتے تھے گلبرگ میں، ہماری کوٹھی تھی، تو اسی کے قریب سیٹھ گلزار کی کوٹھی تھی یا آج بھی ہے، اور وہاں ٹھہری ہوئی تھی. وہاں جہانگیر بدر تب پنجاب کے صدر تھے، راؤ سکندر اقبال صاحب اور دوسرے پارٹی کے لوگ سارے وہاں موجود تھے. تو فخر زمان بھی آیا ہوا تھا. اس نے پھر راؤ سکندر اقبال کو کہا کہ یار بی بی کو ریکویسٹ کرو کہ میں بات کرنا چاہتا ہوں. پھر راؤ سکندر میرے سامنے میں موجود تھا. راؤ سکندر اقبال صاحب نے بی بی سے ریکویسٹ کی کہ اس طرح فخر زمان آیا ہے آپ سے بات کرنا. وہ پھر بیٹھ گئے ایک طرف، 5-10 منٹ بات کی. تو بی بی نے کہا اوکے گو ایٹ، جاری رکھو. حالانکہ ان کو ہٹا دیا تھا، مجھے بنایا تھا پاکستان کا کلچرل ونگ کا چیئرمین، تو پھر ان کو ہٹا دیا. تو میں نے یہاں تنظیم اپنی ساری بنا بھی لی تھی. تو جب پھر فخر زمان کو جب بنایا تو میری تنظیم کے یہاں لاہور میں سارے لوگ میرے پاس آ گئے کہ یہ کیا ہوا، یہ نہیں. میں نے کہا نہیں، اب ہماری چیئر پرسن نے ان کا حکم سر آنکھوں پر، اور ان کو ٹھنڈا کیا، اور انہوں نے پھر مجھے پنجاب کا بنایا.
पंजाब का कल्चरल विंग का। और फिर हमने यहाँ, हमारा काम था थिंक टैंक कायम करना, आर्टिस्ट, दानिश्वर, शायर, अदीब, ये। बल्कि जब मुझे बीबी ने बनाया तो बीबी से मैंने मुलाकात की। मैंने कहा बीबी, मैं जो ये कल्चरल विंग है इसको 90% कल्चरल ही रहने देना चाहता हूँ, 10% सियासी, क्योंकि सियासी पार्टी का ज़ैली विंग है। कहती है यस गो अहेड, यही तो मैं चाहती हूँ। और हमने फिर ऐसे ऐसे लोगों को जो दूसरी पार्टियों के थे उनको भी हम अपने प्लेटफॉर्म पर लाते थे, जो दानिश्वर थे, जो अदीब थे, जो बड़े लोग थे। तो हम, वरना सियासत की वजह से हम उनके फ़न, उनके टैलेंट, उनके इंटेलेक्ट से हम महरूम रह जाते थे। इवन मजहबी हवाले से भी हमने तकारीब की। और अच्छा, तो ये सारा हम करते थे। बल्कि जब 88 के इलेक्शंस हुए तो मैंने सारा पंजाब, कसूर, तो पंजाब, लाहौर, धर्मपुरा के, श्रीनगर, कहाँ कहाँ उनके बड़े बड़े जलसे, रामपुरा मैं करता था। तो वहाँ धर्मपुरा के रामपुरा में बहुत बड़ा जलसा था, लाखों की तादाद में लोग होते थे। तो अब मैं भी तकरीर कर रहा था, तो मुझे पता था कि अब लोग जो हैं मुझे कोई सियासतदान के तौर पर तो नहीं सीरियस लेंगे, मुझे एक्टर के ही तौर पर लेंगे। तो फिर मैं तकरीर करते करते मैं फिर पंजाबी में शुरू हो जाता था। तो मैं कहता था कि कहा था कि तब नून का इंतखाबी निशान साइकिल होता था। मियाँ साहब ने एक 16 फीट की ऊंची साइकिल बनवाई थी जो लिबर्टी के चौक में रखी थी। अब ये ऑन रिकॉर्ड बात मैं बता रहा हूँ। और उस साइकिल, 16 फीट की ऊंची साइकिल पर बैठकर उन्हें तस्वीरें खिंचवाई थी इलेक्शन कैंपेन के हवाले से। वो जायज़ था, उनका हक था, कर सकते थे। तो मैंने उस बात को लेकर वहाँ उस जलसे में मैंने कहा, कल मैं अखबारां विच वेखिया सां कि मियाँ साहब इन्नी उच्ची थां ते बैठे ने, जद के ते मैनू इंज लगा कि लोगों के सिरां दे उत्ते बैठे ने, जद के असी पिपलीए असी लोगों के नाल गोडे नाल मोढे नाल मोढा मिला के जमीन ते बहण वाले हाँ। बहुत बड़ी तालियां सन। फिर मैं सोच रहा सा कि इन्ना उच्ची बैठे ने तो डिग भी सकते ने, डिगणगे ते लत बांह टुट भी सकती है। अब मैं उस मौला जट के डायलॉग पर मैं आता हूँ, उसको मैंने क्यों मिलाना था। मैंने कहा लत टुटेगी तो विसाखी भी लैनी पवेगी। तो फिर जदों विसाखी लैणगे तो फिर मैं पूछांगा मियाँ साहब नूं कि जद तेरी विसाखी जमीन ते वजेगी तो ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ठक 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 दी आवाज़ नहीं, बेनज़ीर भुट्टो 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 दी आवाज़ आएगी सोनिया। अरे लोगों ने जो तालियां बजानी शुरू की, नारे लगाने शुरू किए। इस तरह मैं जलसों में शुरू हो जाता था। एक दिन घर में मुलाजिम ने कहा कि जी कोई सोहेल ज़िया भट्ट आपसे मिलने आए। अब सोहेल ज़िया भट्ट हमारे दोस्त से स्टूडियो आते रहते थे, जो मियाँ साहब के। आप दोबारा रिपीट कर सकते हैं? कौन सा वाला? यही वाला नहीं, भुट्टो वो ठक 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 नहीं, वो तो है, लेकिन उसमें नत नत या भुट्टो भुट्टो? हाँ, भुट्टो। नहीं सारा कर दो, सारा कर दो। हाँ, दोनों को साइड बाय साइड। दोनों वही है, उसमें नत की बजाय मैंने बेनज़ीर भुट्टो का नाम डाल दिया ना। मेरा ख्याल है वो तो आपसे सब रिक्वेस्ट करेंगे ही, वो तो आपको करना ही पड़ेगा ऑब्वियसली बाय डिफॉल्ट। वो तो करेंगे ना। तो वो मैं मौलाजर का डायलॉग तो आप सब जानते हैं ना, अभी भी शायद देखा होगा कि जद तेरी विसाखी जमीन ते वजेगी ते ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ठक 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 दी आवाज़ नहीं, नूरी नत 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 दी आवाज़ आएगी सोनिया।
اور اسی طرح میں نے نوری دت کے بجائے کی جگہ پر بے نظیر بھٹو لگایا تھا. تو وہ سہیل ضیاء بٹ صاحب ملنے آئے تھے, تو میں نے کہا بٹھاؤ ڈرائنگ روم میں. میں آیا, ان کے ساتھ 3 ایک پہلوان ٹائپ لاچے کرتے پہنے ہوئے تھے, پگڑیاں تھیں, اور وہ بھی تھے. اور سہیل ضیاء بٹ جانتے ہوں گے, میاں صاحب کے سالے ہیں شاید. کزن کے ان کے کزن ہیں, ان کے کوئی ان کے رشتے دار ہیں, عزیز ہیں کیا. تو آئے بیٹھے کہ جی, میں کہا دسو خیر ہے. کہنے لگے یار ایک جلسہ میاں صاحب جی نے کر لیا ہے, میاں نواز شریف صاحب نے کر لیا ہے کہ ایک جلسہ انہوں دا کر لو. میں کیا یار بر صاحب اسی بکے پیپلی ہے. آج میں نہیں ہوں, یہ میں آپ کو یہ بھی واضح کر دوں, آج میں نہیں ہوں. اسی پیپلی نہیں ہے, میں انکار کیا. وہ کی ہو گیا یار ایک جلسہ کر لو. وہ سمجھا کہ میں کوئی پروفیشنل. میں جب نہیں مان رہا تھا تو اس نے وہ ساتھ والا پہلوان تھا, اس کو اشارہ کیا, اس نے یہاں ہاتھ ڈالا. وہ لاچا پہنا ہوا تھا نا, تو اس کے ڈب کہتے ہیں, کیا کہتے ہیں, اس میں ایک بنڈل تھا, اخباروں میں لپٹے ہوئے ہزار کے نوٹ تھے. اس کے کونے پھٹے ہوئے تھے, تو مجھے نظر آیا کہ ہزار کے نوٹ ہیں. ٹیبل پہ رکھا, پتہ نہیں 5 لاکھ تھے یا 10 لاکھ تھے, کہ ایک جلسہ. میں کیا بر صاحب 5 لکھ نے کہ 10 لکھ نے 10 کروڑ بھی دے دیو, میں نہ کر. اٹھا, اس کی مہربانی, مجھے جفی پائی. کہنے لگا یار میں مان لیا, جو جہاں ہے وہیں کا ہونا چاہیے, وفا کا تقاضا یہی ہوتا ہے. لیکن آج پیپلز پارٹی کے ساتھ ہمدردیاں تو ہیں, لیکن آج کی قیادت کے ساتھ میں آئی ہیو ریزرویشنس, مجھے تحفظات دے. اور کیونکہ کچھ ویسی باتیں ہیں. اور ورنہ جہاں تک بھٹو صاحب تھے, یا بھٹو صاحب کی میں آپ کو بات بتاؤں, جب وزیر خارجہ تھے اور میں اسٹوڈنٹ بھی تھا اور ریڈیو پہ بھی تھے, تو حیدرآباد آئے تھے, ایک تقریب تھی. تو مجھے پھر ریڈیو والوں نے ان کا وہ تقریر ریکارڈ کرنے کے لیے بھیجا تھا. میرے ساتھ ساؤنڈ ریکارڈسٹ بھی تھا. وہ تقریر کر رہے تھے تو جذبات میں آ جاتے تھے نا, تو جذبات میں نا وہ کچھ ایسے الفاظ کہہ گئے ایوب خان کے لیے بھی اور ویسے بھی, جو ورتھ براڈ کاسٹ نہیں تھے, جو انڈرسٹینڈ ہم نہیں کر سکتے تھے. جب تقریب ختم ہوئی تو میں نے بھٹو صاحب سے کہا, میں نے کہا سر یہ کچھ آپ الفاظ کہہ گئے ہیں تو میں ایڈٹ کر دوں گا. میں وہ کہ نو, جو میں نے کہا ہے وہی آن ایئر جانا چاہیے. وہ اس قسم کے لیڈر تھے. تو یہ تو ہوا, بات سے بات نکل رہی ہے. اب میں پھر آتا ہوں کہ آگ کا دریا فلم کی شوٹنگ نصر پور میں, محمد علی, شمیم آرا, تالش, ساقی صاحب, یہ لوگ آئے ہوئے تھے. نصر پور وہاں حیدرآباد سے کوئی 30-35 میل کے فاصلے پر ہے. اور تو میں اسٹوڈنٹ بھی تھا, ریڈیو میں بھی تھا. یہ بات ہے 66 کی, 1966. اور تو میں اور عبد الکریم بلوچ میرے دوست تھے, ساقی صاحب کے بھائی تھے, وہ جی ایم بھی رہے پی ٹی وی کراچی کے. تو ہم دونوں شوٹنگ دیکھنے کے لیے گئے تھے. اور شوٹنگ میں محمد علی تو ہمارا ساتھی تھا, حیدرآباد سے ہی ہم ساتھ ہی, وہ اناؤنسر بھی رہا, ریڈیو آرٹسٹ بھی رہا ریڈیو پہ. ہم نے اسٹیج ڈرامے بھی کیے حیدرآباد میں, محمد علی نے, میں نے. تو اس کو تو نہیں, شمیم آرا کو دیکھنے کے لیے. شمیم آرا کا تب بوم بھی ریٹ تھا. اور ملے, سب سے ملے. اس فلم کا کیمرہ مین تھا رضا میر صاحب, جو کہ ٹاپ کے کیمرہ مین تھے, اور آج بھی مجھے لگتا ہے ان کے شاگردوں کے شاگرد ٹی وی پہ ادھر ادھر کام کر رہے ہیں. بڑے کلچرڈ شخص ہوا کرتے تھے.
وہ کیمرہ مین تھے. تو افضل حسین شاہ صاحب بھی ساؤنڈ ریکارڈسٹ تھے, چیف ساؤنڈ ریکارڈسٹ تھے ایونیو اسٹوڈیو میں لاہور. تو ہم آدھا پونا گھنٹہ وہاں ہو کے شبی مہاراج سے دیکھ کے مل کے آ گئے. دوسرے دن ساقی صاحب نے مجھے فون کیا کہ یار وہ رضا میر صاحب نے اپنی ذاتی فلم جس کی وہ کاسٹ فائنلائز کر چکے تھے سوائے ایک کیریکٹر کے, اور کہانی بھی ساری کمپلیٹ تھی, سب کچھ تھا. وہ اس کے ڈائریکٹر بھی تھے, پروڈیوسر بھی تھے. لاکھوں میں ایک فلم کا نام تھا. تو اب وہ ایک کیریکٹر جو باقی نہیں ابھی فائنل, وہ آپ کو اس نے لے لیا, سلیکٹ کر لیا ہے. میں نے کہا جی میں نے فلم, میں نے سوچا تک نہیں تھا کہ میں کوئی فلم ایکٹر بنوں گا. میرا ایکچولی موٹو جو تھا شروع میں فورس جوائن کرنے کا تھا. بلکہ جب ہم اسکول میں پڑھتے تھے تو وہاں میں ایک میجر آتا تھا, ہمیں آرمی کی ٹریننگ دیتا تھا. اس کا نام تھا JCC, جونیئر کیڈٹ کوپس. اس میں آرمی کے تمام وہ ہم کرواتے تھے پیرا. تو میں نے کہا جی نہیں میں نے تو نہیں کرنا. اب پرانے لوگوں کی بات میں کرتا ہوں, کیسے لوگ تھے کہ اس نے کہا جی یہ لڑکا نہیں کرے گا, میں فلم ہی نہیں بناؤں گا. اور 20-25 دن وہ وہاں تھے, محمد علی سے کہلوایا, اس سے کہلوایا, اس سے کہلوایا. مجھ سے ملنے کے لیے آ گئے ریڈیو اسٹیشن. مجھے کنونس کرنے کی کوشش کی کہ آپ کی شبی مہارا کے ساتھ شادی ہو جاتی ہے. میں نے کہا نہیں بھائی مجھے فلمی شادی وغیرہ نہیں چاہیے, میں نے فلم میں ایکٹر بننا ہی نہیں ہے. ہم اپنا ریڈیو میں ڈرامے شامے کرتے ہیں, میری ایجوکیشن بھی جاری تھی. تو میں انکار ہی کرتا رہا. پھر انہوں نے کہا نہیں کہ جی آپ ہندو کیریکٹر ہے آپ کا, آپ بارڈر کے اس طرف رہتے ہیں, فارسٹ آفیسر ہیں سبھی. میں نے کہا میں ویسے ہی نہیں کرنا چاہتا ہوں, اور ہندو کیریکٹر تو میں کروں گا ہی نہیں. 65 کی وار ہو چکی تھی, ایک جذبہ تھا جہاں ہمارے بہادر فوجوں نے 65 کی وار جیتی تھی, وہاں ہم نے بھی, ریڈیو کے آرٹسٹوں نے بھی, تمام ریڈیو اسٹیشنز کے آرٹسٹوں نے بھی آواز کی جنگ جیتی تھی. اس میں میڈم نورجہاں کے قومی گیت اور ڈرامے ہمارے سے, میں ریڈیو حیدرآباد سے پروگرام کرتا تھا جنگ کے ہی حوالے سے, بڑا پاپولر ہوا تھا وغیرہ. وہ پروگرام ایسا تھا. وہ پھر آرمی والے نا, وہ تھر کی سائٹ پہ آرمی والے جب ان کو چھٹی ملتی تھی یا کیا, وہ آتے تھے تو مجھ سے ملنے ضرور آتے تھے کہ جی ہم آپ کا ٹرانسسٹر رکھ کر تو آواز سنتے تھے اور ہماری بڑی حوصلہ افزائی ہوتی تھی. اچھا اب یہ بات آئی ہے تو یہ بھی میں آپ کو بتاؤں کہ جب 65 کی وار ہو چکی تھی تو وہاں اس سیکٹر میں جو راجستھان سیکٹر سے ملتا ہے, وہاں پیر صاحب پگاڑوں کے جو مریدین تھے جن کو حر کہا جاتا ہے, وہ لڑتے تھے. آرمی والے بھی ہوتے تھے, فوج بھی ہوتی تھی, لیکن وہ لڑتے. لیکن وہ کیا کرتے تھے کہ صبح فجر کے ٹائم پہ اٹھ کے وہ ورد کرتے تھے. ورد ہوتا تھا کہ جیے پگاڑو, یہ کرتے تھے. یہ جب یہ ورد کرتے تھے تو دشمن کو آواز سے پتہ چل جاتا تھا کہ یہ لوگ کہاں ہیں, اور وہاں وہ بمبارڈمنٹ کرتے تھے. تو پھر وہاں آرمی کے کمانڈر نے کہا کہ جی ان کو اپنے کمانڈر سے کہا کہ جی ان کو بتائیں کہ یہ اس طرح نہ کرے. وہ آرمی کے جو جنگ کے جو ہوتے ہیں رولس اس کو برقرار رکھیں. تو پھر وہ پیر پگاڑوں نے ان کو فون کیا, ان کو کہا اپنے مہروں کو کہ آپ یہ نہ کیا کریں. اچھا ہم جو پروگرام کرتے تھے ریڈیو میں تو پہلے تو حر اناؤنس کرتے تھے, لیکن حکم آیا, پیر پگاڑوں ہی کہا کہ ان کو حر اناؤنس نہ کریں, ان کو مجاہد کہیں. تو پھر ہم مجاہد کرتے تھے. بلکہ وہ جو میں پروگرام آپ کو بتا رہا تھا جو جنگ کے حوالے سے کرتا تھا, تو اس میں روبینہ کچھ قومی گیت بھی گاتی تھی. تب میری شادی نہیں تھی,
لیکن میں کیونکہ پروگرام اگر میرا ہے تو ان سے قربت حاصل کرنے کے لیے کوئی ڈرامہ یا اس قسم کا پروگرام تو وہ میوزک جو ہے وہ ان سے ریکارڈ کرواتا تھا تاکہ مجھے ان کی قربت حاصل ہو، ورنہ میوزک کے لیے تو میوزک پروڈیوسر ہوتا تھا. تو اس طرح تو ایک شاعر نے لکھا تھا کہ آپ کو یاد ہوگا کہ جنگ کے زمانے میں جب شاستری وہ اندرا گاندھی کا کردار کرتی تھی اس کی آواز بنا کر، تو یہ لوگ ہوتے تھے تو وہاں گندم کی کمی ہو گئی تھی، تو یہ بڑا آیا تھا کہ وہ اپنے کیا کہتے ہیں شری بھون کہتے ہیں پرائم منسٹر ہاؤس، جہاں کے لان میں ہل چلا رہے ہیں شاستری، اور یہ کہا ہوا کہ گھر گھر میں گندم اگاؤ، یہ تھا. تو اس پر سٹائر کر کے تو شاعر نے گیت لکھا تھا کہ تم گندم نہیں ہے اور تم بم پیدا کر رہے ہو، بنا رہے ہو، کچھ اس طرح کے مفہوم تھا. تو وہ گیت جو میں نے ریکارڈ کروایا تھا وہ تھا بھجن کے دھن میں، جو ہندوؤں کے بھجن ہوتا ہے، رگھپت دا رگھرادھا رام پتی پتاون سیتا رام، یہ جو دھن ہے ان کی، وہ بڑا پاپولر ہوا. فوراً ہیڈ آفس سے فون آیا کہ جی یہ بند کریں کہ ہماری لڑائی جو ہے یہ مذہبی نہیں ہے، سرحدوں کی ہے. وہ پھر بین کر دیا، نہیں کیونکہ اگر ہم نے یہ کیا تو وہ بھی اس طرح بنا سکتے ہیں کہ یا نبی سلام علیکہ، تو یہ بڑی خطرناک جنگ ہو جائے گی. تو یہ میں نے بات سے بات نکل رہی ہے تو میں ادھر ادھر جا رہا ہوں. پھر وہ جو اس میں انٹر نہیں ہوئے فلم کے لیے جو زور لگا رہے تھے آپ لاکھوں میں ایک فلم ہاں وہی آ رہا ہوں. اچھا یہ تو چلے گئے، لاہور آ گئے، لاہور سے فون کرواتے رہے. میں نامانوں والی بات تھی، بچوں کے پروگرام کا میں انچارج تھا حیدرآباد ریڈیو سے. اس میں نے ایک سیریز انٹروڈیوس کی تھی، مائی چائلڈہڈ، میرا بچپن. اس میں نے سندھ کی جو بڑی شخصیات تھی، شہید ذوالفقار علی بھٹو، اے کے بروہی، ڈاکٹر نبی بخش بلوچ، سندھ یونیورسٹی کے پہلے وائس چانسلر علامہ آئے قاضی، علامہ غلام مصطفیٰ قاسمی، یعنی بڑے بڑے یہ جو لوگ تھے، ان سے ایک ایک کو کانٹیکٹ کر کے کہ ہر سنڈے کو 1 گھنٹے کا بچوں کا پروگرام ہوتا تھا کہ فلور پر بچوں کے بیچ میں وہ شخصیت بیٹھ کر اپنے بچپن کا حالات سنائے گی کہ میں بھی جب آپ کی طرح بچہ تھا، اسکول جاتا تھا، نہیں جاتا تھا، مار کھاتا تھا، لیکن آج وہ اس عہدے پر ہے. اور اے کے بروہی کے لیے تو یہ کہا گیا کہ وہ ان کے گھر میں لائٹ نہیں ہوتی تھی تو اسٹریٹ لائٹ پر وہ پڑھتے تھے، امتحان وغیرہ دینا ہوتا تھا تو اسٹریٹ لائٹ پر وہ پڑھتے تھے. تو ایسے شخصیات، ایسے لوگ تھے. اسی سلسلے میں سندھ یونیورسٹی کے جو وائس چانسلر تھے، ہمارے استاد بھی تھے، ایک لیکچر دینے آتے تھے سندھ یونیورسٹی میں ہر جمعے کو وہ لیکچر اچھا میں اس پر آ رہا ہوں کہ لیکچر دینے کا طریقہ کیا تھا. وہ شروع کرتے تھے، علامہ سے مراد میں آپ کو بتا دوں کہ ہی واز ناٹ اے مولوی، وہ ہی واز جسٹ اے لارڈ. کمپلیٹ سوٹ میں ہر وقت رہتے تھے. ان کی وائف جرمن وائف تھی، جرمن تھی، ڈاکٹر ایلسا قاضی، جنہوں نے شاہ عبداللطیف بھٹائی رحمۃ اللہ علیہ کا دیوان جرمنی زبان میں مرتب کیا. یہ اس قدر دونوں میاں بیوی بڑے لوگ تھے. تو وہ جو لیکچر دینے آتے تھے وہ شروع کرتے تھے، ایک سندھ میں ایک فقیر گزرا ہے، بزرگ ولی اللہ ہی کہہ سکتے ہیں، کئی 100 سال پہلے، وطایو فقیر اس کا نام تھا. جیسے ملا نصر الدین کا بھی آپ نے سنا ہوگا، تو اس طرح کا وہ بھی تھا. تو وہ وطایو فقیر، بلکہ وطایو فقیر کی ایک بات میں آپ کو بتاؤں جو کہ کتابوں میں ہم نے پڑھی ہے کہ اللہ سے، اچھا یہ لوگ اللہ سے حجت کیا کرتے تھے، ایسی بات کرتے تھے کہ حجت کرتے تھے. تو جیسے
موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا اپنا اللہ کو کہ مجھے اپنا آپ دکھاؤ، یہ ہے نا کہ مجھے اپنا، تو آواز آئی تھی کہ نہیں دیکھ سکے گا، نہیں دیکھ سکے گا ہمیں۔ اس پر کسی شاعر نے یہ شعر کہا تھا کہ بہت سن چکے نعرہ لن ترانی، بہت سن چکے نعرہ لن ترانی، کہ اس کی معنی ہے کہ تم مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکو گے، لیکن شاعر کہتا کہ اٹھا دو یہ پردہ کہ ہم دیکھتے ہیں۔ یہ بھی یہ لوگ حجت کرتے ہیں جو کہ اللہ کو پیاری ہوتی ہے۔ تو یہ بتا فقیر نے کہا کہ ربا تو نے کہا ہے کہ میں رازق ہوں، رزق دیتا ہوں، ابھی میں دیکھتا ہوں کہ کیسے رزق دیتا ہے۔ وہ نکل آیا ریگستان میں، ریگستان میں جہاں دور دور تک کچھ نہیں تھا سوائے ایک درخت کے، وہ درخت پر بیٹھ گیا، دیکھو مجھے رزق کیسے دیتا ہے۔ ایک دن، 2 دن، 3 دن بھوکا پیاسا، رزق نہیں آ رہا۔ آخر چوتھے دن ایک مسافر وہاں سے گزرا، درخت دے کر اس کے سائے میں بیٹھ گیا، پوٹڑی کھولی اور کھانا لے کر تو وہ کھانے لگا۔ تو بتا فقیر نے دیکھا کہ رزق قریب تو آ گیا ہے لیکن اب وہ کھائی جا رہا ہے۔ تو پھر بتا فقیر نے کھانسنا شروع کیا، اس کی توجہ، اس نے دیکھا کہ کوئی فقیر ہے تو اس نے باقی جو بچا ہوا کھانا اس کو دے دیا۔ تو بتا فقیر نے کہا اے ربا تو دیتا تو ہے لیکن کھنسوا کھنسوا کے دیتا ہے۔ تو جواب وہ دیتا بے شک ہے، وہ کہنا خدا کو بھول گئے لوگ رزق فکر روزی میں، خدا کو بھول گئے لوگ فکر روزی میں، رزق کا خیال ہے رزاق کا نہیں۔ تو یہ تو ایسے بات آ گئی اس علامہ قاضی کی، پھر میں اس پہ آتا ہوں۔ تو میں علامہ قاضی صاحب کے پاس گیا، میں نے کہا سر اس طرح بچوں کا پروگرام ہے اور اس میں اب بڑے لوگوں کی باتیں سنیں۔ کہتے ہیں کہ بابا یہ بچے کتنے سال کے؟ میں نے کہا جی 6 سال سے 12 سال کے بچے ہوتے ہیں۔ نہیں بابا دس از اے ویری ڈیفیکلٹ سبجیکٹ، یہ تو میں بات ہی نہیں کر سکتا۔ میں نے کہا سر یہ سب میں نے ان کو بھی کہا ہے۔ کہنے لگا بابا مجھے بچوں کے ساتھ بات کرنے کے لیے 60 سال پیچھے جانا پڑے گا، اور مجھے ان سے بات کرنے کی زبان میں کہاں سے لاؤں؟ یعنی یہ ان کی بات۔ بہرحال وہ مان گئے، راضی ہوئے۔ آتے آتے میں نے سرخروئی حاصل کرنے کے لیے مجھے شاباش دیں گے، تو میں نے کہا سر اس طرح مجھے ایک فلم آفر ہوئی تھی، اس میں ہندو کیریکٹر تھا اور میں نے نہیں کیا۔ کہنے لگے بابا کیوں نہیں کیا؟ میں نے کہا ہندو کیریکٹر تھا وہ۔ کہنے لگا تو کیا ہوا؟ قدرت آپ سے قربانی لے رہی ہے کہ آپ ہندو کیریکٹر بن کر، ظاہر ہے وہ نگیٹو کیریکٹر تھا، اور نفرتیں انوائٹ کر کے گالیاں کھا کر آپ کے سامنے جو مسلمان ہیرو ہے جو اعجاز درانی صاحب نے کیا تھا، اس کو، اس کے کردار کو اجاگر کریں گے، اس کو ہائٹ دیں گے، آپ ڈو اٹ۔ پھر میری بات سمجھ میں آئی، پھر میں جناب ان کا فون آیا، پھر میں کہا کہ جی میں آتا ہوں، اور وہ 10 دن ایک 10 دن ایک 10 دن میری پہلی شوٹنگ سوات کلام میں تھی۔ کلام میں فون کیا کہ جی آپ سب چلے گئے تھے وہاں کلام میں، اور طالش صاحب لاہور میں رہ گئے تھے کہ طالش صاحب آپ کو لے کر آئیں گے۔ طالش صاحب بڑے ایکٹر، بھائی میں تو اسی میں بڑے خوش کہ ان کے ساتھ میں جاؤں گا۔ تو خیر میں لاہور پہنچا، رات کو 11 بجے طالش صاحب نے فون کیا کہ تیار ہے؟ میں نے کہا جی ہاں بھائی۔ میں نے کہا رات کو؟ ہاں بھائی ہم تو رات ہی کو سفر کرتے ہیں، ہم آ رہے ہیں۔ ارے آ جائیں۔ وہ آئے اور جیپ تھی ان کی، جیپ کے پیچھے وہ جب بھی آؤٹ ڈور شوٹنگ پہ نکلتے تھے تو مچھلی کے شکار وغیرہ کا نا وہ سامان لے کر چلتے تھے، ٹینٹ بھی لے کر چلتے تھے، اور ملازم بھی تھا وہ بھی بیٹھے پیچھے ہوتا تھا۔ چلو جی بیٹھ گیا میں، ڈرائیو آپ خود ڈرائیو کر رہے تھے،
وہ جناب باتیں 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 کہنے لگے پنڈی میں پتہ نہیں کون سا کامران ہوٹل تھے، کون سا تھا، اس کا مالک ان کا دوست تھا کہ وہاں ہم نہائیں دھوئیں گے، کھانا کھائیں گے اور پھر آگے چلیں گے، یعنی ریسٹ نہیں کریں گے. اچھا جی، میں تو بالکل اسی میں تھا کہ طالب صاحب کے ساتھ جا رہا ہوں. گئے وہاں، وہ کوئی کمرہ شمرہ تھا نہیں، ان کو گالیاں دے کر آ گئے راجہ بازار. انہوں نے ناشتہ بڑا زبردست ناشتہ کھایا. چلو پھر چلے وہ جناب نوشہرہ دریا کے کنارے ریسٹ ہاؤس تھا، اس کا چوکیدار ان کا دوست تھا. وہاں بیٹھے، وہاں نہائے دھوئے اور وہ کچھ لگاتے بھی تھے. تو وہ چوکیدار جو تھا وہ چپلی کباب بنا کے لے آیا، وہ کھا کے پھر جناب نوشہرہ کراس کیا. وہ دریا میں تب کشتیوں کا پل ہوا کرتا تھا. وہاں سے کرتے اب ساری رات سارا دن مالاکن ایجنسی، منگورا، سیدو شریف گزرتے بحرین، مدین، تب نہ بجلی ہوتی تھی اور نہ پکی سڑک ہوتی تھی، پتھریلی سڑک اور بڑی ٹرنس ایسے خطرناک ہوتے تھے، نیچے ہزاروں فٹ کھائیاں ہوتی تھی. اور یہ پہنچ گئے، مغرب کے ٹائم پہ پہنچے کالام میں. پہاڑی پر ایک کوٹھی تھی، چاروں طرف شیشے تھے، سامنے یہ سوات کا دریا بہتا تھا 24 گھنٹے. وہ کوٹھی تھی سرانجام خان کی. سرانجام خان مردان کے تھے، مسلم لیگ نون کے وائس چیئرمین تھے، آج کل شاید نہیں ہے. اور وہ شبی مارا کے عاشق تھے، لاکھوں میں ایک میں شبی مارا بھی تھی. تو اس کی اور ساقی صاحب کے دوست بھی تھے، تو انہوں نے وہ کوٹھی ہمیں دی تھی. ہوا یہ 3 کمرے تھے، تو ایک میں شمی مارا، دوسرے میں اعجاز درانی صاحب، تیسرے میں اور طالب صاحب. باقی کیمرہ مین، ساؤنڈ ریکارڈر جو تھے افضل حسین شاہ صاحب، وہ بھی اس فلم کے کو پروڈیوسر تھے. یہ افضل حسین شاہ صاحب تھے، ان کے بھائی ہوتے تھے، صحافی ہوتے تھے، امجد حسین شاہ صاحب پرانے. وہ تو اچھا، باقی اسٹاف جو ہوتا تھا وہ چاروں طرف پہاڑی پر ٹینٹس لگا کر اس میں سوتے تھے. ایک بار بلکہ میں نے ان کے ٹینٹ میں بیٹھا تو میں نے کہا یار مجھے یہاں بڑا اچھا مزہ آ رہا ہے، میں اب کل سے یہاں سوؤں گا. وہاں مجھے بستر لگا کے دیا. میں وہاں جو سویا تو رات کو کوئی 2:30-3 بجے ٹینٹ کے باہر سے خرچ یہ آوازیں آ رہی تھی. تو میں نے اٹھ کے دیکھا تو ریچھ کھڑا تھا، وہ ناخن مار رہا تھا. وہ تب اندھیرا ہوتا تھا اور پہاڑوں سے ریچھ اترتے تھے. پھر تو خیر میں وہاں سویا ہی نہیں. پھر کیا ہوا کہ جب کمرے میں طالب صاحب اور میں دونوں ایک کمرے میں ہوتے تھے، تو طالب صاحب جب شوٹنگ میں نکلتے تھے نا ہم، تو وہ بڑا تھرماس اپنے ساتھ لیتے تھے، اس میں گلیشیئرز توڑ کے تو اس میں برف سے بھر لیتے تھے. تو ایک رات کیا ہوا کہ یہ آوازیں آ رہی ہے. میں کہا کیا؟ دیکھو کہ طالب صاحب برف کھا رہے ہیں. وہ کیا ہے کہ وہ سگریٹ لگاتے تھے نا، تو خشکی ہوتی تھی ان کو. تو بہرحال یہ سر. اچھا پھر کیا ہوا، ایک دن شوٹنگ سے واپس آئے تو وہیں کوٹھی کے باہر ٹیریس تھا. ٹیریس یعنی کوئی اوپر کا نہیں، باہر ہی. وہاں سب بیٹھے تھے، کیمرہ مین رضا میر صاحب، ساقی صاحب اور اعجاز درانی صاحب، طالب صاحب، یہ سارے. میں بھی کمرے سے نکل کر تیار ہو کے تو کرسی پہ ابھی بیٹھنے لگا تو کرسی ہٹ گئی. تو میں سمجھا ساقی صاحب نے شرارت کی ہے. تو میں نے تو ساقی صاحب اٹھے اور وہ چیخے کہ بھونچال. وہ زلزلہ آ گیا تھا. وہ زلزلہ بھی ایسا تھا کہ سامنے سے راکس گر رہی تھی اور اتنی آواز پیدا ہو رہی تھی، اور وہ سڑک بھی بند ہو گئی تھی. کئی دن شوٹنگ بھی ہماری رک گئی تھی. تو یہ بھی سلسلے دیکھے. اور اس کے بعد پھر دوسرے مہینے لاہور میں اپنا اسٹوڈیو میں سیٹ لگا تھا
وہاں شوٹنگ کی. تو لوگ دیکھنے آتے تھے دوسرے ڈائریکٹرس وغیرہ کہ رضا بھائی لے آئے ہیں اپنا سندھ سے لڑکا اور بڑا اچھا کام کر رہا ہے. اچھا کیا کرتا تھا، لیکن البتہ مجھے ریڈیو کا ایک تجربہ تھا، ایک آواز کا سلسلہ، آواز کا زیرو بم، تلفظ، پازز، اسٹریسز، کس لفظ پہ پاز ہونا چاہیے، کس لفظ پہ اسٹریس ہونا چاہیے، یہ سارا. تو اپنا کیا بول رہا تھا، نہیں وہ تو آ گئے تھے نا، لاہور آ گئے. وہ تو لاہور آ گئے تھے. تو ہاں سندھ سے لڑکا ہے نا، لاہور سے. ہاں یس کہ لڑکا آیا وہ دیکھنے آتے تھے وغیرہ. خیر اچھا کام کر رہا ہے. ایک دن کیا ہوا کہ اب اگر آپ لوگوں نے لاکھوں میں دیکھی ہو تو اگر نہ دیکھی ہے تو میں تھوڑی سی بات دکھا دوں کہ جب پارٹیشن ہوئی تو سب ہندو چلے گئے انڈیا. شمی مارا کا کیریکٹر بھی ہندو تھا، لیکن وہ چونکہ اس کا باپ طالب صاحب کا دوست تھا، طالب صاحب مسلمان ہیں، تو یہ چھوٹی تھی تو طالب صاحب اس کو بڑا بیٹی کے طور پر انہوں نے اپنے پاس رکھا ہوا تھا اور پیار کرتے تھے. تو باپ چلا گیا تو کہا جی طالب صاحب نے کہا نہیں یار یہ میں بس میری بیٹی ہے آپ. تو کہا اوکے پھر میں لینے آؤں گا. وہ چلا گیا. اب جوان 16 سال ہو گئے، وہ جوان ہوئی تو اعجاز درانی صاحب سے ان کی محبت ہو گئی، اور 16 سال کے بعد باپ آیا بیٹی کو لینے کے لیے. اب وہ اس کو جانا پڑا. اب محبت وہ یہاں تھی پاکستان میں اعجاز درانی کے ساتھ. وہاں جب بارڈر کے اس طرف انڈیا کے گاؤں میں وہ آئی تو وہاں کے تمام گاؤں والوں نے اس کا سوشل بائیکاٹ کیا کہ یہ مسلمان کے گھر میں جوان ہو کر آئی ہے تو پاک باز نہیں ہوئی ہوگی، حتیٰ کہ اس کو مندر میں جانے کی بھی، پوجا کی بھی اجازت نہیں تھی. ایسے میں میرا کیریکٹر ہے، فارسٹ آفیسر ہے، نوجوان ہوں، گھوڑے پہ آتا ہوں تو یہ جنگل میں لکڑیاں کاٹ رہی ہے تو میں اس کو دیکھتا ہوں تو مجھے اچھی لگتی ہے وغیرہ. یہ وہ میں اس کے باپ کو پیغام بھیجتا ہوں کہ میں شادی کروں گا. تو میں تو اس وقت یعنی اس کے لیے فرشتہ نما ہو گیا. لیکن اس کی محبت چونکہ پاکستان میں اعجاز صاحب کے ساتھ تھی تو وہ انکار کرتی رہی، لیکن باپ نے اپنی پگڑی اس کے قدموں میں بیٹی کے رکھ دی اور یہ مان لیا. شادی ہو گئی. اب شادی ہو گئی تو اجلے عروسی میں جب میں آیا، وہ دلہن بن کر بیٹھی ہے، میں نے گھونگھٹ اٹھایا، ڈائلاگ وغیرہ تھا، تو جواب میں وہ کہتی ہے کہ میرے تن کے دیوتا تو آپ ہیں پر من کے دیوتا میرا کوئی اور ہے. اب میں ہندو ہی صحیح لیکن میں شوہر ہوں تو میں برداشت نہیں کرتا. بڑا ڈرامہ ہوتا ہے، کھڑے ہو جاتے ہیں، پھر میں اس کو چانٹے مارتا ہوں. اب وہ کیمرہ والے سمجھ سکتے ہیں کہ میرا سجیشن تھا، فرنٹ شمی مہراب کا فیس تھا. اچھا میں باڈی بلڈنگ وغیرہ کرتا تھا جیسے میں نے پہلے بھی بتایا. تو مجھے وہ ول نہیں آتا تھا کہ اس میں طاقت استعمال نہیں کرنی ہوتی ہے، ایکسپریشن ہوتا ہے. لیکن میں حالانکہ میرا فیس نہیں ہے، اوور دی شولڈر ہے، اور میں 1 2 3 چوتھا ہاتھ جو ہے نا اس کو یہاں ناخن میرا ٹچ کرتا ہوا گزرا. تو ٹاپ کی ہیروئن اس دور کی اور اس کے چہرے کا مسئلہ، میں گھبرا گیا اور بلکہ رونے لگا میں. لیکن دیکھیے پرانی ہیروئن، آج کی ہیروئنس ایسی نہیں ہیں. میں پھر وہی بات کروں گا، ماضی بڑا شاندار رہا ہے. ماضی میں جو بھی شخصیات رہی ہیں اس میں آرٹسٹ ہوں، ڈائریکٹرس ہوں، دانشور ہوں، شاعر ہوں، وہ آج نظر نہیں آتے.
تو کہا کہ جی کوئی بات نہیں. شمی مہارا نے کہا کوئی بات نہیں, آپ دوبارہ ٹرائی کریں. مجھے اس قدر حوصلہ دیا. اس کی نانی باہر بیٹھی تھی سیٹ کے, اس نے سنا کہ کہنے لگی پتہ نہیں رضا بھائی کون وڈیرا لے آئے ہیں سندھ سے اور اس کو آتا ہی نہیں ہے یہ وہ. بہرحال وہ فلم ہٹ ہو گئی. تو آپ کو پتہ ہے کہ فلم جب ہٹ ہو جاتی ہے اور اس میں کوئی آرٹسٹ بھی ہٹ ہوتا ہے تو پھر چل سو چل ہو جاتی ہے. پھر اللہ کو یہی منظور تھا. پھر دوسری فلم کٹاری کی. شمی ملک ایبٹ روڈ پر اس کی کوٹھی ہوا کرتی تھی, جہاں آج دنیا ٹی وی اسٹیشن ہے دنیا کا, وہاں. تو وہاں میں ٹھہرا ہوا تھا. اسی کی دوسری فلم تھی پیا ملن کی آس. اس کا ڈائریکٹر تھا ایس سلیمان, ستو صاحب کے بھائی. اور پھر اس طرح میں کوئی 2-2.5 سال میں نے اس طرح کیا. میں یہاں سیٹل نہیں ہوا تھا. میں نے ایم اے کر رہا تھا, ایم اے فائنل, ایم اے اپنا جونیئر, پھر ایم اے سینئر, یہ وہ. تو میں جاتا تھا. پھر اچھا ریڈیو سے میں پروگرام پروڈیوسر ہو گیا تھا. پھر میری لیوز بہت ہوتی تھی, تو میں ود پے لیو انجوائے کی, ود ہاف پے لیو انجوائے کی, وداؤٹ پے لیو انجوائے کی. یہ کرتے بالآخر جب معاملہ بڑھ گیا, میں نے دیکھا اللہ کو یہی منظور ہے. پھر میں نے ریزائن کیا. پھر میری 71 میں شادی ہوئی روبینہ سے. روبینہ سے شادی کرنے والے بہت ہی تھے, بھٹو صاحب بھی تھے, میں آپ کو بتا دوں. وہ اس لیے کہ وہ تو بلبل مہران انہوں نے خطاب دیا ہوا تھا. مصطفیٰ یہ ریکارڈ ہو رہی ہے تقریباً. ہاں کوئی بات. اب روبینہ بھی نہیں ہے دنیا میں, بھٹو بھی نہیں ہے. تو اس کو پتہ ہے, وہ بھی اس کے میں کہتا تھا. اور روبینہ کے اور بھٹو کی بات جب آئی, ہوتا یہ تھا بھٹو صاحب جو تھے نا, فنکاروں کی بڑی قدر کرتے تھے. بہت ان سے محبت ہوتی تھی ان کو فنکاروں کے ساتھ. بلکہ وہ پٹھانے خان کو تو بہت کئی بار وہ خود سنتے تھے. اور ہیڈ آف اسٹیٹ جو آتا تھا تو اس میں وہ ڈنر کے بعد 1 گھنٹے کا موسیقی کا پروگرام رکھتے تھے. اور اس موسیقی کے پروگرام میں وہ اپنے لوکل آرٹسٹ ہی رکھتے تھے. جیسے ایک بار وہ شہنشاہ ایران آئے, ان کا جیٹ نواب شاہ میں لینڈ کیا, اور وہاں سے وہ ہیلی کاپٹر میں لڑکا جہاں موہنجودڑو ایئرپورٹ پر, وہاں جیٹ جو ہے وہ لینڈ نہیں کر سکتا تھا. تو بھٹو صاحب کا لاڑکانے میں جو بنگلہ تھا, جو آج بھی ہے لیکن آج ویران ہوگا, کہ المرتضیٰ, اس میں انہوں نے اسٹیج بنایا ہوا تھا اور 7-8 روز کرسیوں کی بھی بنی ہوئی ہوتی تھی. تو ڈنر کے بعد 1 گھنٹے کا وہ پروگرام رکھتے تھے. اس میں جو آرٹسٹ تھے وہ لوکل, الغوزے پر خمیسو خان ہوتے تھے, لاہور سے فریدہ خانم آئی تھی, اور اپنا یہاں آرٹس کاؤنسل کے ڈائریکٹر جنرل تھے عابد شاہ صاحب, عابد علی شاہ صاحب. وہ آرٹس کاؤنسل کی لڑکیاں, ڈانسرس لڑکیاں جو سیکھتی تھیں طائفہ, وہ لے آئے تھے. اور میڈم نور جہاں کو حنیف رام نے آخر میں بھیجا تھا خاص جہاز میں. اچھا, وہاں پرائم منسٹر ہاؤس سے فون آیا روبینہ کے لیے. روبینہ نے انکار کیا کہ بچی چھوٹی تھی. لیکن بھٹو صاحب نے خود فون کیا کہ نہیں ادی تمام کھیت چڑھو آئے, آپ نے آنا ہے. مجبور ہو گئے. پھر میں بھی گیا تھا, یہاں سے DC-10 میں گئے تھے ہم, ملک معراج خالد صاحب بھی تھے, یہ سارے ہم لوگ گئے تھے. اچھا, اب وہاں کیا ہوا, میں پیچھے تیسری رو میں بیٹھا تھا. بھٹو صاحب اور شہنشاہ ایران صاحب ساتھ بیٹھے تھے. ساری حکومت تھی,
اپنا حافظ پیرزادہ, مولانا کوثر نیازی, تو غلام مصطفیٰ جتو, یہ جتنے بھی وزراء تھے اس دور کے, وہ بیٹھے تھے. اب آئٹم ہوا ان لڑکیوں کا. اب یہ لڑکیاں جیسے ایمرجنسی میں آئی تھیں تو اب ڈانس کر رہی تھیں. 5 منٹ انہوں نے ڈانس کی تو بھٹو صاحب ناراض ہو گئے, وہیں روک دیا کہ یہ کیا کر رہی ہو. اردو میں بھی بول رہے تھے, انگریزی بھی بول رہے تھے. یہ تم لوگوں کے پاؤں ترتیب میں نہیں ہے, یو آر ناٹ ویل ڈریسڈ, اور جو تم کر رہی ہو دس از ناٹ لیوا. ارے دس از ناٹ لیوا. لیوا آپ کو پتا ہے کہ لیوا کیا ہے؟ ڈانس کا نام ہے, وہ ڈانس ہے لیاری والوں کا, جو سیدھی بکرانی افریقن بیٹ پہ ناچتے ہیں نا, وہ کر رہی تھی لیکن پراپرلی نہیں کر رہی تھی. لیکن بھٹو صاحب کو پتا تھا کہ یہ لیوا کر رہی ہیں لیکن پراپرلی نہیں کر رہی ہے. یہ ہوتی ہے لیڈرشپ. چلی گئی لڑکیاں, ٹینس ہو گیا سارا, اور ان کے اوپر روبینہ کا آئٹم تھا. روبینہ بتاتی ہے کہ ہمیں خبر آئی کہ بھٹو صاحب ناراض ہو گئے ہیں اور فضا جو ہے بڑی ٹینس ہو گئی ہے. تو جیسے ہی اس کا نام اناؤنس ہوا تو بھٹو صاحب نے کلیپ شروع کی تاکہ جو آ رہی ہے اس کی حوصلہ افزائی ہو. اسٹیج پر آئی, پردہ ہٹا, ہی اگین اسٹارٹیڈ کلیپ, اور شہنشاہ ایران نے بھی کلیپ کیا کہ پتہ نہیں کون ان کی بڑی آرٹسٹ ہے. تو روبینہ نے بھی جو آئٹم گایا شروع کیا وہ لال میری پت رکھی ہو, اپنا قلندر شہباز کی دبال ان پرشن ترجمہ کر کے فارسی میں, کیونکہ شہنشاہ ایران واز پرشین اسپیکنگ, وہ بہترین فضا ہو گئی, ماحول بڑا سازگار ہو گیا. بس وہ گا کے جانے لگی تو بھٹو صاحب نے کہا ادھی راڑوں بجھائے, ادھی راڑوں سنائیں. تو بھٹو صاحب اب یہ اسٹیج سے اور ان سے کلام ہو رہے ہیں, تو روبینہ نے کہا کہ ادا سندھی میں بات ہو رہی تھی کہ میں راڑوں سناؤں تو صحیح, لیکن یہ آپ کے جو سازندے ہیں نا, یہ آپ نے سب نے لاہور سے بلائے ہیں, اور یہ سندھی اس کی وہ ہے ریدم, تو وہ ریہرسل نہیں ہوئی ہے تو وہ فالو نہیں کر پائے گی. ایون دین میں کوشش کرتی, پھر خیر راڑوں بھی سنا. اسی طرح ایک اور موقع پر لاڑکانہ میں ٹرکش میموریل قائم ہوا جس کے لیے ٹرکی کے صدر آئے تھے. اس میں بھی روبینہ کے علاوہ کام کرتے ہی نہیں تھے وہ جناب. اچھا, اس میں آپ کو ایک بات بتاؤں, جو آرٹسٹ جو گانے والے ہوتے تھے نا, ان کا ایک دوست تھا دریا شاہ تارے پر, وہ عرفہ نقل کرتا تھا, اور اسی طرح لوک آرٹسٹ ہوتے تھے. تو اس میں روبینہ نے گایا ٹرکش میں ہی, ٹرکش زبان میں, ٹرکش دھن میں گانا گایا. تو میں سن رہا ہوں کہ ٹرکش صدر نے بھٹو صاحب سے پوچھا کہ از شی ٹرکش, بیکاز ہر پروننسیشن از سو کریکٹ. تو بھٹو صاحب نے کمال کا جواب دیا, مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ نو, شی بلانگس ٹو مائی پروونس. اور وہی سندھی والی اور باقی زبانوں والی بات وہ غلام مصطفیٰ جتوئی نے ان کو سمجھائی کہ سندھی کے الفابیٹک لیٹرز 52 ہیں, تو یہ وہ تو ہر زبان میں وہ ہو سکتا ہے, گا سکتے ہیں, آسانی رہتی ہے. تو وہ بھی ایک سلسلہ تھا. اچھا, اس میں کیا ہوا, میڈم نور جہاں آخر میں آئی. اب میڈم نور جہاں کو بڑی ماشاء اللہ بڑی آرٹسٹ کا تو اب مقابلہ ہی نہیں, لیکن ان کے ساتھ جو سازندے تھے وہ پگڑیاں پہنی ہوئی, ہارمونیم طبلے سروں پہ رکھ کر تو آڈینس کے بیچ میں آ گئے, تو بڑا عجیب سا لگ رہا تھا. تو بہرحال میڈم تو اسٹیج کے پیچھے تھی. السلام علیکم. تو میڈم نے اصرار کیا کہ جی میں یہاں نہیں, میں ان کو ہال میں سناؤں گی.
تو انہوں نے کہا نہیں، یہ تو یہی ہے. اب ان کا ٹائم بڑا منٹ ٹو منٹ تھا، زیادہ تو ہونا نہیں ہے. تو اچھا، اس میں کیا تھا کہ ممتاز بھٹو 2 ڈانسرس لے آئے تھے. کراچی میں ایک ہوٹل تھا، ایک سلسر ہوٹل، جس میں کیبرے ڈانسز ہوا کرتے تھے، فارینرس ڈانسرس ہوتی تھی. تو ایک جرمن تھی، ایک امریکن تھی یا انگلش تھی. لباس بھی ان کا ایسا ہی. خالد کھرل بھٹو صاحب کے بڑے قریب کے اور بڑے فیورٹ ڈی سی تھے لاڑکانہ کے. خالد کھرل بار بار، سارا انتظام ان کا تھا. خالد کھرل بار بار آتے تھے، بھٹو صاحب سے کان میں کچھ کہتے تھے. بھٹو صاحب گردن سے ہلاتے تھے، نو. 1 بار 2 بار تو جیسے ہی گزرے تو میں نے پوچھا، میں نے کہا کیا بات ہے آپ کے، آپ پوچھ رہے ہیں اور وہ انکار کر رہے ہیں. کہنے لگا یار ممتاز بھٹو اس طرح ڈانسرس لے آیا ہے، بھٹو صاحب انکار کر رہے ہیں کہ نہیں میں اپنے آرٹسٹوں کو سنواؤں گا، کسی فارینر کو نہیں. یہ تھی لیڈرشپ اور پاکستان سے محبت کا وہ. بہرحال یہ تمام باتیں. پھر فلم انڈسٹری، پھر تو فلمیں کی میں نے کوئی 750 تقریباً فلمیں کی. پہلے میری جوڑی محمد علی کے ساتھ تھی، اردو فلمیں تھیں. لاکھوں میں ایک کے بعد، یا ملن کی آس، کٹاری، آبرو، آرزو، ایک پھول ایک پتھر، بہاریں پھر بھی آئیں گی، بڑی فلمیں اردو تھی. ہاں، تو اپنا میں ولن کرتا تھا، نگیٹو ہوتا تھا. حالانکہ وہاں حیدرآباد میں جو اسٹیج ڈرامے کرتے تھے تو اس میں ہیرو بنتا تھا اور محمد علی ولن بنتا تھا، کیونکہ محمد علی تب ایسے ہی تھا. لیکن بعد میں تو ماشاءاللہ وہ بڑا گریسفل ہو گیا تھا. اور اس کے بعد پھر پنجابی فلمیں. اب پنجابی فلموں کے لیے مجھے ڈائریکٹرز کہتے تھے، میں انکار میں کہا یار پنجابی میری زبان ہے نہیں، کیوں آپ اپنی فلم خراب کر رہے ہیں. لیکن ایک ڈائریکٹر آج بھی حیات ہیں، الطاف حسین. ان کی فلم تھی، وہ آئے مجھے کہنے کہ نہیں آپ جیسے بھی بولے میرا ذمہ، آپ جتنے پیسے چاہیے ہم دیں گے. ایک ان کا کہنا. اور دوسرا اسی فلم پنجابی فلم میں منور سعید بھی کام کر رہا تھا. اب منور سعید کا جو خاندان ہے وہ شستہ اردو بولنے والوں کا خاندان ہے، رئیس مروی وغیرہ، یہ انڈیا کے یہ سارے. تو اس نے کہا کہ یار میں جب اس میں پنجابی میں کر رہا ہوں اور میری تو اردو ہی ہے، تو آپ کی تو سندھی اور سندھی، پنجابی، سرائکی، ملتانی، دیز آر آل سسٹر لینگویجز، قریب قریب ہے، تو آپ کیوں نہیں کر سکتے. خیر میں پھر راضی ہوا، میں نے کیا. تو وہ 4 خون دے پیاسے، اس میں بڑا پیاسا میں تھا. اور حالانکہ معاشرے میں تو آج کئی پیاسے ہیں. اور وہ فلم بھی ہٹ ہو گئی، حبیب صاحب ہیرو تھے اس میں، نغمہ تھی، اور وہ فلم بھی ہٹ ہو گئی. تو پھر پنجابی فلموں کا سلسلہ شروع ہو گیا. پھر میری مولا جٹ سے پہلے میری 2-3 فلمیں ہٹ ہو چکی تھی. وہ تھی، ایک تھی جیلر تے قیدی. اس میں میں ولن نہیں تھا، وہ ٹائٹل بھی میرا تھا کہ میں ہی جیلر ہوں اور میں اپنی ہی جیل میں ایک قیدی بن جاتا ہوں. ایک ایسا دشمن جو ہیں ایسی سازش کرتے ہیں کہ میں جیل میں چلا جاتا ہوں. داؤد بٹ اس کے ڈائریکٹر تھے، وہ بھی ہٹ ہو گئی تھی. اور سلطان رائی بھی تھا اس میں. دوسری فلم میں نے کی لائسنس، اشرف ایرانی صاحب ڈائریکٹر تھے، اور اس میں بھی رائی صاحب تھے. تو اس میں بھی میرا پازیٹیو کریکٹر تھا، اور وہ بھی سپر ہٹ. سپر ہٹ کہاں سے؟ اب کیا ہے کہ تقریباً میری ہر پنجابی فلم میں نے میرا ایک تکیہ کلام ہوتا تھا. تکیہ کلام، اب اس لائسنس میں میرا تکیہ کلام تھا کہ ماں واری جائے، یہ اور دشمنی نجمہ اس میں ہیروئن تھی، تو میں اس سے محبت کرتا ہوں، وہ رائی سے محبت کرتی ہے، یعنی اس طرح کا تھا. تو اینڈ جو تھا اس کا، وائنڈ اپ کا جو سیکوینس تھا، وہ ہم ریلوے لائن پر کر رہے تھے. تو اس میں تھا کہ نجمہ بھی ہے
رائی بھی ہے, اب بندوق میرے ہاتھ میں بھی ہے, بندوق رائی کے پاس بھی ہے. تو بندوق اس نے بھی چلائی, بندوق میں نے بھی چلائی. بیچ میں سے ٹرین گزر جاتی ہے. ٹرین گزر جاتی ہے, نجمہ ایک سائڈ پہ کھڑی ہے, رائی کی سائڈ پہ کھڑی ہے, رو رہی ہے. تو جب ٹرین گزر گئی تو رائی بھی کھڑا ہے, میں بھی کھڑا ہوں. اب پتہ نہیں گولی کس کی لگی, کس کو لگی, یہ تھوڑا سا سسپینس ہے. گولی مجھے لگی, گھٹنوں بھر میں بیٹھا, اور میں نے ہاتھ آگے کر کے پھر رائی کو میں کہتا ہوں کہ گولیاں میں بندوق وچوں کڈ لئیاں سن, اس لیے کہ میں تینوں مار دیندا تے تیری بیوی نے بیوہ ہو جانا سی. یہ کہہ کے میں گرتا ہوں. پھر نجمہ کی طرف دیکھ کے کہتا ہوں, جو رو رہی ہے, کہ ایک اتھرو ساڈے لیے بھی سٹ دے دشمنی ہے. یہ کہہ کر تو میں ہٹ فلم ہو گئی. اس کے بعد یونس ملک ہی کی فلم تھی جیرا سائیں, وہ بھی ہٹ تھی. یہ مولا جٹ نے پھر ریکارڈ قائم کر دیے. اور جوڑی آپ کی تھی نا, ہاں رائی صاحب تھے وہ آپ. تو باقیوں میں بھی تھے. نہیں, مولا جٹ رائی صاحب تو مجھ سے سینئر تھے. آپ دونوں تھے. وہ سینئر موسٹ تھے اور اسٹیبلش تھے, ہٹ ہو چکے ہوئے تھے پہلے سے. ان کی کون سی فلم ہٹ ہو چکی تھی, بشیرہ بھی, ٹیکسی ڈرائیور بھی, اس طرح. رائی صاحب تو لیکن میں آپ کو بتاؤں, جب پہلی بار رائی کا اور میرا آمنا سامنا ہوا تو مجھے پتا تھا کہ یار رائی تو بہت لاؤڈ بولتا ہے. اور کیا ہے کہ جب کیمرے کے سامنے دو آرٹسٹ کھڑے ہوتے ہیں تو پرفارمنس میں ایک دوسرے کے اوپر سبقت لینے کی کوشش کرتے ہیں. میں نے کہا, اب میں سوچ رہا تھا کہ اگر اس سے اونچا میں بولوں تو میں تو ہوٹ ہو جاؤں گا, کیونکہ وہ تو پہلے سے اسٹیبلشڈ ہے. حالانکہ لاؤڈزم از ناٹ اے پرفارمنگ آرٹ. لاؤڈزم, لیکن یہ رائی صاحب کا کمال تھا کہ انہوں نے لاؤڈزم میں صرف پنجاب ہی نہیں, صرف سندھ بلوچستان یا پاکستان ہی نہیں, بلکہ پاکستان سے باہر بھی اس نے اپنی آڈینس کو کریٹ کیا ہوا تھا. بلکہ وہ اگر کہیں دھیما بولتا تھا تو لوگوں کو اچھا نہیں لگتا تھا. تو اب میں کونے میں جا کر میں سوچتا تھا کہ میں کیسے اس کو کروں. تو پھر میں, چونکہ میری ریڈیو کی ٹریننگ تھی, ریڈیو اس دور کا بہترین تربیت گاہ ہے, جس کا مونوگرام ہی ہے. مونوگرام کہتے ہیں, سگنیاں کہتے ہیں کہ قولوا للناس حسنا, لوگوں کے ساتھ حسن بولو, میٹھا بولو. اب میٹھا بول کر آپ لوگوں کے دل جیت لیتے ہیں. تو اور اس میں وہی پازز, اسٹیج, صحیح تلفظ. میری کوشش ہوتی تھی ہر فلم میں کہ آڈینس جو سنیما میں بیٹھی ہے وہ پاس والے سے نہ پوچھے کہ انہیں کی کیا, ایک ایک لفظ موتی کی طرح اس کے کان تک پہنچنا چاہیے. یعنی یہ میرا ایک اسٹائل بن گیا. اور پنجابی زبان کو کور کرنے کے لیے میں جو اپنی کمزوریوں کو کور کرتا تھا وہ ایک اسٹائل ہی بن گیا. کہ جیسے اسی مولا جٹ میں جو کچھ میں نے کیا, وہ بھائی صاحب لاؤڈ بولتے تھے, میں اس کو کچھ کامیڈی بھی شامل کرتا تھا. کہ جیسے میں جیل میں آتا ہوں, نوری آیا نوری آیا نوری آیا, تو جیلر باہر نکلتا ہے تو وہ بڑا زبردست وہ کرتا ہے, تو اس کے قریب جا کر میں کہتا ہوں کہ نوا آیا ہے سونیا. تو یہ اب نوا آیا ہے سونیا دو لفظ ہیں, کوئی آسمان سے نہیں اترے. اتنا یعنی آج اس کو کتنے 40 سال ہو گئے فلم کو, اور آج بچہ مجھ سے فرمائش کرتا ہے کہ, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہٹ کیوں ہوا. مولا جٹ ریلیز ہوئی تھی ماشاء اللہ کے دور میں, اور ماشاء اللہ بڑی سخت, ماشاء اللہ ضیاء الحق کا ماشاء اللہ.
جس میں زبان بندی تھی، صحافی لکھ نہیں سکتے تھے، بول نہیں سکتے تھے، اور اسی دور میں صحافیوں کے لیے ہی جالب نے کہا تھا کہ دینا پڑے کچھ بھی ہر جانا، سچ ہی لکھتے جانا، مت گھبرانا نہ ڈر جانا، سچ ہی لکھتے جانا. اور تو اس دور میں کوڑے لگتے تھے، کیا کیا کچھ ہوتا تھا. تو ایک سرکاری آفیسر کو قیدی ہو کر میں جب کہتا ہوں نوائے ہیں سونے تو لوگوں کی بھڑاس نکلی ہے، لوگوں نے کلیپ کر دی. وہ اور ویسے نہیں بول سکتے، زبان بندی آج کل بھی کچھ ایسا ہی مجھے لگتا ہے کہ زبان بندیاں آج کل بھی ہے. آج کل بھی اگر میں سچ بولوں تو سچ نہیں برداشت ہوتا. وہ تو ویسے بھی بابا بلے شاہ نے کہا کہ سچ سن کے لوک نہ سہدے نے، سچ آکھیے تے گل پہندے نے. تو اب جیسے یہ بھی ایک مشہور ہوا ہے کہ کوئی مولوی صاحب کہہ رہے تھے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو موت نہیں ہوئی تھی، وہ اٹھائے گئے تھے. تو سننے والے میں سے کوئی اٹھا کہنے لگا کیا وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پاکستان میں رہتے تھے؟ تو یہ چیزیں بھی ہیں. تو اچھا پھر یہ مولا جٹ اب جو بنی یہ کوئی 40-50 کروڑ کی بنی ہے، اور اس میں ٹیکنالوجی، ساؤنڈ سسٹم، لیٹسٹ ٹیکنالوجی بڑا خرچہ کیا ہے. بلکہ ایکشن جو کیا ہے وہ ہالی ووڈ سے ٹیم منگائی تھی. ہم تو خود لڑے تھے، گھوڑے گٹے رہ گئے سب، اور ہم نے تو خود گھوڑے دوڑائے. ہمارا اسٹنٹ مین تو ہوتا نہیں تھا، ہم خود کرتے تھے. اور وہ وہاں سے جناب اسٹنٹ مین وغیرہ ہالی ووڈ سے 40-50 کروڑ لگ گئے. 25 کروڑ جیو کو دیے تھے پبلسٹی کے لیے. تو آج کل کی پبلسٹی بھی بڑی اس کا ایک آرٹ ہے، اور دنیا میں انہوں نے پبلسٹی کی. بہت فضول تھی، کانسٹنٹ سٹریس، ٹارچر اور تھا. اور لیکن دنیا میں کی، اور پھر دنیا میں چلی بھی ڈالرس میں اور پاؤنڈس میں انہوں نے کمائے. ظاہر ہے ڈالرس اور پاؤنڈس پاکستانی روپے میں تو زیادہ ہو گیا، لیکن وہ کر نہیں پائے. جو ٹائٹل تھا مولا جٹ اس کو تو انہوں نے زیرو کر دیا، فواد نے کیا. بلکہ حمزہ عباسی نے کچھ بہتر ہی کیا تھا. مجھے کراچی میں جب یہ پریمیئر ہوا تھا تو بلایا تھا چیف گیسٹ کے طور پر، تو میں نے خیر تعریف کی تھی. ظاہر ہے میں نے کہا میرے ساتھی ہے، میرے ملک کی فلم ہے. اور لیکن اب جیسے گنڈاسا ہمارے پروڈیوسر نے سرور بھٹی نے وہ کوئی 150 روپے کا گنڈاسا بنوایا تھا، انہوں نے لاکھوں روپے کا گنڈاسا بنوایا. تو وہ کہتے ہیں جتنا گڑ ڈالو اتنا میٹھا ہوتا ہے. تو وہ لیکن فلم ان کی بزنس بڑا کیا انہوں نے، لیکن اب دوسری نہیں وہ بنا سکتے رہے. یہ فلم مولا جٹ یہ تو 4 سال چلی. اچھا اس کو بین کیا تھا ضیاء الحق نے، ماشاء اللہ دور میں لگی تھی. اس کو بین کیا تھا کہ یہ فلم جو ہے وائلیشن کریٹ کرتی ہے. اور پھر پروڈیوسر نے اسٹے لیا تھا، اسٹے پر یہ 4 سال چلتی رہی ہے. اور ضیاء صاحب کو فلمیں دیکھنے کا بڑا شوق ہوتا تھا، اس کی فیملی بھی فلمیں ہم اسلام آباد شوٹنگ کے لیے جاتے تھے تو وہاں ایک ویڈیو کی دکان ہوتی تھی. وہ اپنی فلم بھی 90 دن کے لیے آئی تھی، وہ 11 سال چلی. وہ 11 سال چلی تھی، ہٹ ہوئی تھی ہٹ ہوئی تھی اور ہمارا بیڑا غرق ہو گیا تھا. اور آج تک بھگت رہے ہیں اور آج تک بھگت رہے ہیں. آج تک بھگت رہے. بلکہ میں آپ کو بتاؤں انہوں نے میری ایک فلم وڈیرا سپر ہٹ، ٹائٹل میرا تھا. تو کراچی میں اس کی تقریب ہوئی، اس میں اس وقت کے منسٹر وغیرہ بھی آئے تھے. وہاں میں نے ایک بات کی، ضیاء الحق کا ہی دور تھا، کہ اخباروں میں ہم نے دیکھا تھا کہ شتروگھن سنہا جب آتا تھا نا تو ضیاء صاحب نے ان کو بیٹا بنایا ہوا تھا، اور اس کی بیٹی تھی پریزنٹ ہاؤس میں، وہ سیڑھی رکھی ہوئی ہے. تو وہ بچی جو ہے نا بلی کو پکڑنے کے لیے، تو ضیاء صاحب اس کو
بچی کو بلی پکڑوانے میں گویا مدد کر رہے ہیں. میں نے بات کی تھی کہ یہ اخباروں میں ہم نے دیکھا کاش کہ ضیاء صاحب ہمارے بچوں کو بھی بلی پکڑوانے میں مدد کریں. تو اس قسم کی باتیں میں کھل کر کرتا تھا, سوچتا تھا. بلکہ انہوں نے ریفرینڈم سے پہلے ماشاء اللہ پنڈی کے ماشاء اللہ ہیڈ کوارٹرز میں بلڈنگ تھی جہاں فلم والوں کو بلایا تھا. اس میں آرٹسٹ, ڈائریکٹرز, پروڈیوسرز, ڈسٹریبیوٹرز, منسٹری آف کلچر کے سارے آفیسرز وغیرہ اور ضیاء صاحب کا سارا ٹبر وہاں موجود تھا. وہاں سیکرٹری کلچر کے انفارمیشن سیکرٹری کلچر ہی تھے, کیا نام تھا, سندھ میں بھی رہ چکے تھے. انہوں نے اوپننگ میں تقریر کرتے ہوئے کہا صدر محترم پچھلے 2 سالوں میں 375 تقریباً فلمیں بنی ہیں. ان میں سے جو پنجابی فلمیں ہیں وہ پتہ نہیں 250 کے کتنی ہے, ایسی مجھے پوری فگرس یاد نہیں ہیں, اتنی بنی ہیں. اور پشتو فلمیں کوئی 55 بنی ہیں. اور اس نے اسٹریس دے کر کہا تھا کہ یہ مجھے لفظ یہ یاد ہے کہ پاکستان کی قومی زبان اردو میں صرف 22 فلمیں بنی ہیں. یہ وہ دور تھا جب 95% میری اور رائی کی فلمیں پنجابی بنتی تھیں. بلکہ اردو فلمیں بنانے والے ڈائریکٹرز, پروڈیوسر بھی پنجابی فلموں کی طرف آ گئے تھے. اور ندیم نے بھی پنجابی فلم کر لی تھی, محمد علی نے بھی ایک پنجابی فلم کر لی تھی. مطلب تو اور جو پھر انہوں نے پہلے پلان کیا ہوا تھا کہ جو پنجابی فلمیں بنی ہیں ملاحظہ فرمائیے. وہ جناب اشارہ کیا, وہاں کوئی پروجیکٹر آن ہو گیا, اسکرین نیچے اتر آیا اور میری اور رائی کی فائٹیں چل رہی ہیں. رائی اور میں ساتھ ساتھ بیٹھے تھے. دڑیاں نکل رہی تھیں, گنڈاسے چل رہے تھے, کلاڑے چل رہے تھے, خون خون خون, یہ وہ برا لگ رہا تھا اور ہو رہا تھا. پھر انجمن کے گانے کچھ اس قسم کے یہ سارا ہمارے منہ کالے کر کے وہ کہنے لگا جی اب ملاحظہ فرمائیے پشتو فلمیں. وہ ہم سے بھی چاہ رہا تھا کہ اچھا ہم دیکھ رہے تھے ضیاء صاحب کو بڑے غصے میں چہرہ ان کا ایکسپریشن لگ رہا تھا. اور اب ملاحظہ فرمائیے اردو فلم اس زمانے میں بنی تھی جو کہ فلاپ ہو گئی تھی, ایک ہفتہ چلی تھی شاید. حیدر علی, محمد علی نے اس میں حیدر علی کا رول کیا تھا. تو محمد علی حیدر علی کے لیے سوٹ نہیں ہوا تھا, وہ فلاپ ہو گئی تھی. خیر اس فلم کا اس کا پروڈیوسر تھا راجہ غضنفر. وہ اپنا اس کے ٹیکس بھی معاف کیا تھا ضیاء صاحب نے اس فلم کا, کیونکہ اب حیدر علی کا جو سین دکھایا تو ظاہر ہے اسلامک ہیرو تھا, اللہ ایک, قرآن ایک, رسول ہے, کہ یہ اچھا لگا. اچھا جی فلم فلاپ تھی. اب یہ کہہ کے اب جناب ساری خاموشی طاری ہو گئی. اب کوئی اٹھے ہی نہ. محمد علی کا اناؤنس ہوا. محمد علی کا تب اپنا ضیاء الحق کے ساتھ وہ قریب ہو گئے تھے, پیپلز پارٹی چھوڑ دی تھی. پھر نون میں تو آخر میں آئے تھے. تو محمد علی کے مجھے الفاظ یاد ہے, اللہ اس کی غریق رحمت کرے, کہ صدر محترم اپنا دیکھو لفظ ایک دم میرے ذہن سے نکل جاتے ہیں. محمد علی نے کہا کہ آپ یہ فلم والوں سے غلطیاں ہوئی ہیں اور آپ صدر مملکت ہیں, تو صدر مملکت باپ سما ہوتا ہے, آپ ان کے سروں پر شفقت کا ہاتھ رکھیں. یہ ان کے الفاظ ہیں. اس کے بعد کوئی رشید ساجد رائٹر تھے, وہ اٹھا, کوئی 2 لفظ, کوئی سنگیتا, کوئی شمیمہ رہا, کوئی اس طرح 2 لفظ انہوں نے ڈر کے کہا. اور رائی اٹھائی نہیں. رائی ڈائلاگس تو بڑے بڑے بولتا تھا, لیکن تقریر میں نہ رہا, وہ مٹھا تھا یا اوائڈ کرتا تھا, وہ نہیں اٹھا. آخر میں مجھے بلایا
बिलीव यू मी ऑन रिकॉर्ड है, पीटीवी उसको रिकॉर्ड कर रहा था। मैं स्टेज के ऊपर नहीं, नीचे ही सामने आमने जहाँ साहब बैठे थे मैं कोई 25 से 35 मिनट बोला हूँ। मैं शुरू ही में यहाँ से हुआ था कि सदर मोहतरम ये जो ना सेक्रेटरी साहब ने जो शुरू में कहा कि इतनी पंजाबी, इतनी पश्तो, इतनी उर्दू, तो मुझे इनसे सूबाइयत की बू आई है। फिल्म आपने हमें बुलाया है फिल्म के मेयार के लिए, वो पंजाबी हो, उर्दू हो, सिंधी हो, कोई भी हो। और जो आपने हमारे ये सीन देखे हैं जिसमें खून ही खून है, अंतड़ियाँ निकल रही, अगर आप ये शुरू से आखिर तक फिल्म देखें तो आप ख़ुद भी चाहेंगे कि हाँ ऐसा एक्शन होना चाहिए। वो इसलिए कि आप जो जब एक हीरो है, गरीब है, किसान है, मज़दूर है, मेहनत कश है, जब गांव का चौधरी उसकी बहन को अगवा करता है, रेप करता है, और आपका जो कानून है, जो अपना ऐसे ये इंस्पेक्टर वगैरह है, उस चौधरी के हवेली में बैठा होता है, कानून नहीं पहुंचता और जुल्म करता है, उसकी ज़मीन पे कब्ज़ा करता है, छोटी सी ज़मीन पर भी कब्ज़ा करता है ये वो, तो फिर वो हीरो जो है वो बाग़िर ज़हन हो जाता है। फिर जब बाग़िर ज़हन हो जाता है तो फिर वो गड्ढा सा उठा लेता है और फिर ऐसा चीखता है कि ज़मीन व आसमान के कलाबे वो कर लेता है। तो और फिर ये जो गाने वाने हैं ये तफरीह के लिए हम देते हैं कि ताकि लोग अट्रैक्ट हों। बल्कि मैंने कहा कि सदर मोहतरम आपका मौलवी, बिल्कुल ये भाई सही बात बता रहा हूँ, आपका मौलवी 3 घंटे वाइज़ करता है, तकरीरें करता है कि ये जज़ा, ये सज़ा, ये खैर, ये शर, ये नेकी, ये बदी, ये गुनाह, ये सवाब। हम वही काम कर रहे हैं फिल्में बनाकर। अब वो कैसे, ये बड़ी बात थी। मैंने कहा लोग करवटें बदलते रहते हैं कि बंद करे, नमाज़ पढ़ाए तो हम जाएं। हम इसी को वामुर बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर, नेकी के लिए तलकीन करते हैं, बुराई के लिए रोकते हैं। विलन हमारा जो होता है वो बुराई का सिंबल होता है और हीरो हमारा जो होता है वो नेकी का सिंबल होता है। और उनकी जंग रहती है, वो जंग अज़ल से अबद तक रहेगी। जब तक शैतान है, इंसान है, शैतान साथ साथ रहेगा। ये मेरा और आपका सदर मोहतरम फ़ैसला नहीं है, ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला का फ़ैसला है कि जब शैतान ने तकब्बुर किया, सजदे से इनकार किया, तो उसको मलऊन करार देकर ज़मीन पे भेजा गया। और शैतान ने वादा मांगा कि मैं तेरे बंदों को क़यामत तक बहकाऊँगा। तो हम वही कर रहे हैं। अलबत्ता ये जो गाने वाने ये ताकि लोग ज़रा तफरीह लें और हमारे असल मकसद को देखें। उन्हीं दिनों में पंजाब के ही किसी गांव में इंतकामी वो परदादे का इंतकाम पर पोता लेता था और उनके घर को आग लगा दी थी कि सारे मेंबर्स जो थे घर के वो जल गए थे। तो ये मौजू है और हम उस पर फिल्म बनाते हैं और जो ईविल्स हैं, जो कल्प्रिट्स हैं, उनको हम बेनकाब करते हैं स्क्रीन पर, उनकी निशानदही करते हैं। वो जो बल्कि एक फिल्म थी उसमें मैंने अपनी ही तरफ से एक शेर पढ़ा कि जब राही की और मेरी टक होती है, वो भी ज़ख्मी है, मैं भी ज़ख्मी हुआ, लगे हुए हैं, बस मरने वाले हैं जैसे दोनों। तो उसमें ही मैंने अपनी तरफ से मुझे वारिद हुआ कि उस्ताद दामन का शेर कि लाली अखा दी दसदी रोए तुसी भी हो रोए असी भी आ, सारी हयाती इस वैर हथों मोए तुसी भी हो मोए असी भी आ।